السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الگ خبر۔ میں ہوں علی سرور اور میں ہوں ارسلان نعیم۔ ناظرین، روزانہ کی طرح ایک مرتبہ پھر پروگرام میں شامل کریں گے ٹاپ سٹوریز۔ آج ہم پروگرام میں پہلے حصے میں گفتگو کریں گے کراچی میں بالآخر کرونا وبا کے بڑھنے کے پیش نظر ایک مرتبہ پھر پابندیوں کا جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا اور باقاعدہ طور پر آج سے لاک ڈاؤن کا نفاذ کر دیا گیا۔ بازار شام 6 بجے سے صبح 6 بجے تک بند رہیں گے، جبکہ صبح 6 بجے سے شام 6 بجے تک تمام تر سرگرمیاں جاری رکھی جائیں گی، جبکہ اس کے علاوہ پبلک ٹرانسپورٹ میں 50% یقینی طور پر عوام جو ہے وہ سفر کر سکیں گے، اور اس کے علاوہ کورونا کے ویکسینیشن کے عمل کو تیز کیا جائے گا۔ جبکہ دوسری سٹوری میں ہم گفتگو کریں گے جی بالکل، دوسری سٹوری ہے جناب شیخ رشید احمد صاحب نے بڑی دھواندھار پریس کانفرنس کی ہے اور اس کے بعد اس کا رپلائی بھی آیا پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے۔ شیخ رشید احمد صاحب نے کہا ہے کہ اگلی بار سندھ میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت بنائیں گے، یعنی کہ جس طرح کشمیر میں انہوں نے حکومت بنائی ہے اس طرح اس کا رپلائی آیا ہے۔ نثار احمد کھوڑو صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، انہوں نے کہا کہ سندھ کا خواب دیکھنے والے ملک بھر میں مسترد ہو چکے ہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عوام سے جینے کا حق چھیننے والی پی ٹی آئی سرکار کی اصلیت سب کے سامنے عیاں ہو چکی ہے۔ جبکہ مرتضی وہاب صاحب نے فرمایا کہ بلاول بھٹو اس ملک کا روشن مستقبل ہیں۔ فواد چودھری جیسے لوگ ہر وقت کسی نہ کسی پارٹی کے ہم نوا وہ ہوتے ہیں، یعنی کہ مختلف اوقات میں مختلف پارٹیز میں وہ شامل رہے ہیں اور ان کے ہم نوائی کرتے رہے ہیں۔ جبکہ شیخ رشید احمد صاحب نے بھی کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑا پیسہ خرچ کر کے 2-3 سیٹوں کا اضافہ کیا۔ اچھا، سندھ کے حوالے سے کیونکہ بار بار بات کر رہے ہیں، اس پر ہم بات کریں گے کہ جناب سندھ کے اوپر حملہ آور ہونے کی کوشش وفاق بار بار کیوں کرتا ہے؟ 140 کا نفاذ کہیں بات ہوتی ہے، کہیں سپریم کورٹ کو کہا جاتا ہے وہ ایکشن لیں، کبھی گورنر راج کی بات ہوتی ہے کہ گورنر راج ہونا چاہیے سندھ میں۔ ان تمام وجوہات کیا ہیں ان تمام تر چیزوں کی؟ کیونکہ عمران خان صاحب نے بھی آج ایک بہت اہم اجلاس کیا ہے سندھ کی صورتحال کے حوالے سے، اور جس طرح ارسلان نے کہا کہ پہلی سٹوری جو ہماری کرونا کے حوالے سے، کرونا تو پورے ملک پوری دنیا میں اس وقت موجود ہے، لیکن سندھ کی بات کیوں ہوتی ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ بالکل 25% سے زائد کرونا انڈین ڈیلٹا ویریئنٹ کی جو تعداد ہے، یہ وائرس جو ہے وہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے اور اس شرح میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ نہ صرف کراچی میں بلکہ ملک کے دیگر صوبوں میں بھی باقاعدہ طور پر اب وائرس کی شرح میں ہوش ربا اضافہ ہو رہا ہے۔ آج بھی کرونا کے 30 اموات رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ 300 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ ہاسپٹلز میں بالکل بھی اسپیس نہیں ہے، مریضوں کی تعداد جو ہے وہ دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے، بیڈز فل ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹرز کی جانب سے بھی عوام کو یہ تلقین کی جا رہی ہے کہ خدارہ ویکسینیشن کے عمل کو تیز کیا جائے، ویکسین لگوائیں، عوام ویکسین لگانے میں باقاعدہ طور پر انٹرسٹ شو کریں اپنا، کیونکہ سب سے بڑی وجہ یہاں پر یہ کہ عوام کی جانب سے سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا جا رہا ہے، SOPs پر عمل درآمد اس طریقے سے نہیں کیا جا رہا، اور ایک مرتبہ پھر کرونا کیسز کی شرح میں مسلسل اضافہ ہو گیا ہے۔ تاجروں کی جانب سے بھی شدید تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ کوشش کریں گے پروگرام میں شامل گفتگو کریں، تاجروں کے تحفظات کو بھی آپ کے سامنے رکھیں۔ اور بڑی اہم سٹوری جی، اس کے بعد ہم بات کریں گے آزاد کشمیر الیکشن کے حوالے سے، جہاں پاکستان تحریک انصاف نے میدان مار لیا ہے اور اب تک کے نتائج کے مطابق جناب 25 سیٹ ان کے ہاتھ آئی ہیں، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی دوسرے نمبر پر ہے، 11 سیٹیں ان کے پاس، جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون 6 سیٹیں ہیں، جبکہ مسلم کانفرنس کی 1 اور جموں کشمیر پیپلز پارٹی کی 1۔ اچھا، وہاں جو کچھ ہوتا رہا اس پر آج بڑا ایک اہم پروگرام ہماری ایک سٹوری ہے جس پر ہم بات کرنی ہے کہ وہاں بڑے بڑے جو سیاسی برج تھے وہ الٹ گئے ہیں۔ ان کے میں چاہوں گا تھوڑے سے نام بھی آپ کو بتا دوں۔ مسعود خان، طارق فاروق، راجہ نصیر، مشتاق منہاس، یہ وزیر بھی تھے وہاں پر، ان کو شکست ہوئی ہے۔ نورین عارف، چودھری عزیز، نجیب نکی صاحب، اس کے علاوہ اسماعیل گجر، یہ بھی ہار گئے ہیں۔ جبکہ راجہ فاروق حیدر صاحب سابق وزیر اعظم، وہ جیتنے میں کامیاب ہوئے ہیں L32 سے، جبکہ L33 سے وہ ناکام رہے۔ جبکہ اسپیکر تھے شاہ غلام قادر صاحب، وہ اپنی سیٹ بچانے میں کامیاب ہوئے، اور اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کے بیرسٹر سلطان محمود جیتنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ سردار عتیق صاحب L14 سے کامیابی انہوں نے بھی حاصل کی ہے۔ اچھا، وہاں ٹرن آؤٹ 58% رہا، اچھا خاصے لوگ باہر نکلے ہیں ووٹ دینے کے لیے۔ اب پروگرام میں ہم بات کریں گے جی پی ٹی آئی کی جیت کیوں ہوئی ہے، کس طرح ممکن ہوئی، اور پاور شو جبکہ ہم نے دیکھے تھے کہ وہ مریم نواز اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کے بھی کم نہیں تھے، بڑے کامیاب پاور شوز انہوں نے کیے، تو کیا کون سی ایسی بات کی گئی جس کی وجہ سے وہاں پی ٹی آئی کامیاب ہو گئی؟ کیا صرف یہی فیکٹر تھا کہ اسلام آباد میں اگر پی ٹی آئی کی حکومت ہے تو مظفر آباد میں بھی وہی حکومت ہوگی جو پاکستان میں ہے، یا کچھ اور فیکٹرز بھی تھے؟ ان پر بھی تفصیلی ہم روشنی ڈالیں گے۔ جی بالکل، اس پہ بھی تفصیلی روشنی ڈالیں گے، اور بالخصوص شیخ رشید احمد صاحب وفاقی وزیر داخلہ نے آج ایک اہم پریس کانفرنس کی ہے جس میں ان کا کہنا تھا کہ 2023 میں بھی اب جلد سندھ میں بھی پاکستان تحریک انصاف باضابطہ طور پر حکومت بنائے گی۔ یہ ایک اہم بیان ہے کیونکہ اس سے قبل بھی جس طریقے سے علی نے کہا
کہ وفاقی وزراء کی جانب سے سندھ پر وار کی کہیں مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ بیانات بھی سامنے آتے ہیں، بات کی جاتی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری کی جانب سے بھی گورنر راج کی بات کی گئی تھی، جس پر شدید رد عمل سامنے آیا تھا۔ آج باقاعدہ طور پر صوبائی وزیر سید ناصر حسین شاہ کی جانب سے بھی اس حوالے سے سخت رد عمل سامنے آیا ہے۔ اس حوالے سے تفصیلی طور پر گفتگو کریں گے ناظرین پروگرام میں، اور شامل گفتگو کریں گے پینلسٹ کو بھی، اور آپ کے سامنے رکھیں گے سب کو موقف۔ لیکن پروگرام میں وہ وقت ہوا جاتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، چلتے ہیں وقفے کی طرف۔ وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، دیکھتے رہیے الگ خبر۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہم بات کریں گے جی، جس طرح آپ کو کہا تھا ہم نے کہ اگلی بار سندھ میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت بنائیں گے۔ شیخ رشید احمد صاحب اس طرح وہ کہتے ہیں جی ہم نے حکومت بنائی ہے کشمیر میں، اور وہاں وہ کہتے ہیں کہ عوام نے ہمیں ووٹ دیے ہیں، اس لیے ہم وہاں حکومت بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اس بار دیکھ لیجئے گا کہ اب الیکشن ہوں گے تو سندھ میں بھی ہماری ہی حکومت ہوگی۔ اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے آج بہت کچھ کہا انہوں نے، اور نون لیگ پر بھی گرجے برسے ہیں وہ، اور یہی سٹوری ہے آج کی کہ شیخ رشید احمد صاحب وفاقی وزیر داخلہ ہیں، ایک بڑی پوسٹ پر موجود ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ وفاقی وزیر اطلاعات سندھ تشریف لاتے ہیں تو وہ بھی آ کر اسی قسم کی بات کرتے ہیں کہ جی سپریم کورٹ کو چاہیے کہ ایکشن لے اور سندھ حکومت کو ختم کیا جائے، یہاں گورنر راج کا نفاذ قائم کیا جائے، یا سندھ حکومت کو ختم کر دیا جائے، نئے الیکشن کرائے جائیں۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں وہ بار بار کرتے ہیں۔ اچھا، وہ کہتے یہ ہیں کہ یہ سندھ حکومت کی کارکردگی کچھ بھی نہیں ہے، 14 سال سے سندھ میں حکومت موجود ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، اور انہوں نے اب تک کچھ بھی نہیں کیا۔ اس حوالے سے پھر سندھ کے خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں اور سندھ کے صدر ہیں نثار احمد کھوڑو صاحب، انہوں نے اس کا جواب بھی دیا ہے کہ سندھ کا خواب دیکھنے والے ملک بھر میں مسترد ہوں گے، اور دیکھ لیجئے گا ایک بار پھر ہم یہاں سے منتخب ہوں گے۔ اس کے علاوہ مرتضی وہاب صاحب، انہوں نے بھی کہا کہ بلاول بھٹو زرداری اس ملک کا روشن مستقبل ہے، فواد چودھری جیسے لوگ کل کسی اور پارٹی کے ہمنوا ہوں گے۔ یعنی آج تو وہی بات کر رہے ہیں پی ٹی آئی کی جانب سے، کل وہ کسی اور پارٹی میں ہوں گے، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ وہ مشرف صاحب کے ساتھ بھی تھے، پھر پیپلز پارٹی میں بھی رہے، اور اب پاکستان تحریک انصاف میں وہ موجود ہیں، اور بڑے سخت قسم کے بیانات دے رہے ہوتے ہیں پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی، نون لیگ کے حوالے سے بھی۔ تو آج ہماری یہ سٹوری ہے کہ جی شیخ رشید صاحب کو آج پریس کانفرنس جو کی انہوں نے، اس کا مین مبع جو تھا وہ تو تھا کشمیر الیکشن، لیکن بیچ میں اچانک ان کو کیا ہوا کہ سندھ یاد آ گیا ان کو فوراً، اور انہوں نے فوراً بیان داغ دیا کہ جی اگلی بار سندھ میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت ہم بنائے لیں گے، اور پیپلز پارٹی نے بڑا پیسہ خرچ کر کے 2-3 سیٹوں کا کشمیر میں اضافہ ضرور کر لیا ہے، لیکن سندھ میں اب ایسا نہیں ہوگا۔ جس قسم کی کارکردگی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، اب یہاں سے صفایا ہوگا۔ اسلام جی بالکل، اور اس حوالے سے تفصیلی ان کی پریس کانفرنس تھی۔ یقینی طور پر ایک اہم بیان ہے، ان کا کہنا ہے کہ 2023 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہے وہ قائم نہیں رہے گی، اور سندھ میں بھی پاکستان تحریک انصاف حکومت بنائے گی۔ جو ہی ہم نے دیکھا کہ تینوں صوبوں میں اکثریت پاکستان تحریک انصاف کو ملی، لیکن کہیں نہ کہیں سندھ میں اس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کا بلہ نہیں چل سکا جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کا تیر چلا، اور نمایاں اکثریتی طور پر سندھ حکومت جو ہے صوبائی حکومت قائم کر سکی۔ اور اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو صورتحال رہتی ہے سندھ اسمبلی میں صوبائی وزراء کی جانب سے بھی اور پھر پاکستان تحریک انصاف کے نمائندوں کی جانب سے بھی، تو یہی ایک اہم نقطہ ہے۔ تمام تر باتیں علی کر چکے، آپ کو وضاحت کر چکے، اس پر کوشش کریں گے کہ گفتگو کر سکیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی رہنما اور پاکستان تحریک انصاف جی بالکل، اس پر ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ عثمان سعید بصرہ صاحب ترجمان ہیں پنجاب حکومت کے اور پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں۔ اس کے علاوہ جاوید نایاب لغاری صاحب بھی موجود ہیں، پیپلز پارٹی کا سینئر رہنما، دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ عثمان سعید بصرہ صاحب، آپ سے آغاز کرتے ہیں اور شو میں خوش آمدید بھی کہتے ہیں آپ کو۔ جی اگلی بار سندھ میں بھی پی ٹی آئی حکومت بنائیں گے۔ سر یہ پی ٹی آئی حکومت بنا رہی ہے سندھ میں اگلی بار، یہ آج پریس کانفرنس تو تھی کشمیر کے حوالے سے اور دیگر معاملات پر، سندھ یاد آ گیا اچانک آپ کو دوبارہ، تو سر کیوں لگتا ہے آپ کو کہ یہاں اچھی حکومت نہیں ہے، کام نہیں ہو رہا، اس لیے آپ چاہتے ہیں کہ یہ حکومت ختم ہو اور آپ حکومت بنا لیں یہاں، ایسا ہی بات ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک تو آپ کا بہت شکریہ۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں جو کشمیر کے اندر ایک کشمیریوں نے کشمیر کے سفیر یعنی اپنے وزیر اعظم کے اوپر ایک بھرپور اعتماد کا اظہار کیا ہے، اس کے لیے اہل کشمیر کا بہت شکریہ ہم ادا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم جو وعدے کیے ہیں پرائم منسٹر نے کشمیر کے مسئلے کو پوری دنیا کے سامنے شد و مد سے اٹھانے کے اور اس کی سفارت کے لیے وہ انشاءاللہ ہم پورے کریں گے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ سندھ کے اندر حکومت جو ہے، حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ صرف ہم ہی نہیں سمجھتے،
اگر اب آپ آج کے سٹنگ جو ہمارے معزز چیف جسٹس صاحب ہیں جب انہوں نے کراچی رجسٹری کے اندر ایک کیس کی سماعت کے دوران ذرا ان کے آپ آبزرویشن پڑھ لیں. ان کی آبزرویشن کو میں دہرائے دیتا ہوں. وہ یہ تھی کہ سندھ میں سرے سے کوئی حکومت نہیں ہے. پھر ایک اور جو آپ کی سندھ ہائی کورٹ ہے اس کی آبزرویشن تھی کہ ڈائن بھی صاحب گھر چھوڑ دیتی ہے. پھر یہ تو میں آپ کو وہ معزز عدلیہ کے معزز ججز کی آبزرویشن بتا رہا ہوں. اگر آپ تھوڑا سا اس میں اور بھی چلے جائیں, آپ دیکھیں کہ کتے کاٹے کی ویکسین جو حکومت نہ منگوا سکی ہو, جہاں ظلم یہ ہے کہ آج دہائیوں سے ہر جو ہے وہ قحط سالی کا شکار ہے, اموات ہو رہی ہیں, بچے مر رہے ہیں, خوراک کی کمی کا شکار ہیں. اور اس پہ آپ دیکھیے کہ پاکستان کا واحد ایک علاقہ ہے لاڑکانہ, جہاں پہ چھوٹے بچوں میں ایڈز کی شرح اس قدر زیادہ ہو چکی ہے کہ WHO نے, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے وہاں پہ ایمرجنسی کا نفاذ کر رکھا ہے. کراچی کچرا کنڈی بنا ہوا ہے. اندرون سندھ کے اندر کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے. اسکولوں کے اندر گدھے بھینسیں بندھی ہوئی ہیں. اور ٹیچنگ کے معیار کا یہ عالم ہے کہ بدقسمتی سے سندھ کے گریجویٹ کو پورے پاکستان میں اس طرح انٹرٹین نہیں کیا جا رہا, کیونکہ وہاں پہ جو تعلیمی زبوں ہے وہ سب کے بورڈ. ٹھیک عثمان مسرہ صاحب, بالکل سمجھ گیا میں آپ کی بات. یہ تمام چیزیں موجود ہیں جس کی وجہ سے آپ یہ چاہتے ہیں کہ کسی حکومت نہ رہے. اس پہ جواب بھی لے لیتے نا سر جاوید نایاب لغاری صاحب سے بھی کہ یہ تمام جو الزامات آپ عائد کر رہے ہیں اس میں کس حد تک صداقت بھی ہو کہ تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے. جی جاوید نایاب لغاری صاحب. دیکھیں, یہ جو صاحب بات کر رہے تھے, یہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان میں جتنے بھی ضمنی انتخابات ہوئے ہیں اور خاص طور پہ سندھ میں, تو ان کی پارٹی کی پوزیشن کیا رہی ہے. وہ انہیں 249 کیاماڑی میں جو الیکشن ہوا تھا اس میں انہوں نے پچھلی دفعہ جو سلیکشن میں ہوئی تھی 2018 میں, اس میں انہوں نے کوئی 33-34 ہزار ووٹ لیے تھے. اور ابھی جب 3 سال ان کی حکومت رہی اور انہوں نے جو اس پاکستان کا حال کیا ہے مہنگائی, بے روزگاری اور بدامنی میں, تو ان کے ووٹ جا کے کوئی 4,000 بچے ہیں. یہی ان کا حال ملیر کے الیکشن میں ہوا. پچھلی دفعہ انہوں نے کوئی 8-9 ہزار 10 ہزار ووٹ لیے تھے, لیکن اس دفعہ انہوں نے کوئی وہاں پہ 3,000. اچھا, یہ بات تو جاوید نایاب لغاری صاحب نہیں, میں دوسری طرف آ رہا ہوں. جو ان کے الزامات ہیں وہ یہ نہیں ہے ضمنی انتخابات نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں سندھ میں کام آپ لوگوں نے کچھ نہیں کیا, نہ انفراسٹرکچر ہے, نہ تعلیمی نظام کے حوالے سے کچھ ہے, نہ صحت کے حوالے سے. اب آپ یا تو ان کی, جب آپ نے ان کو ٹائم پورا دیا ہے تو آپ ہی سے سوال پوچھا سر, آپ ہی نے جواب دینا. وہی میں کہہ رہا ہوں, میں اسی کا جواب دے رہا ہوں, آپ بیچ میں وہ آ جائیں. جی جی دیکھیں, انہوں نے جب کہا کہ ہم نے کام نہیں کیا تو میں نے ان کو جواب یہ دیا کہ اگر ہم نے کام نہیں کیا تو پاکستان پیپلز پارٹی نے جتنے بھی ضمنی انتخابات نہ صرف سندھ میں تھے لیکن پاکستان میں جہاں بھی ضمنی انتخابات ہوئے, PTI بری طریقے سے ہاری ہے وہاں پہ. وہ آپ عمرکوٹ کے ضمنی انتخابات دیکھیں, وہ آپ گھوٹکی کے ضمنی انتخابات دیکھیں, اور ریسنٹلی جو پچھلے 2-3 مہینوں میں کراچی میں جو ضمنی انتخابات ہوئے, ان کا حال کیا ہوا ہے ضمنی انتخابات میں. ان کے وزراء ہیں کہاں؟ یہ لوگ عوام سے اتنا دور ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ مجھے بتائیں کہ ان کی پرفارمنس ہے کیا؟ سر وہ آپ کی پرفارمنس پوچھ رہے ہیں, آپ ان کی پرفارمنس پوچھ رہے ہیں. جب آپ کی کوئی پرفارمنس پوچھتا ہے جاوید نایاب لغاری صاحب, تو پرفارمنس بتایا کریں نا. آپ کہہ دیتے ہیں کہ وہ بھی چور ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری پرفارمنس اچھی ہے, اس وجہ سے ہم نے ضمنی انتخابات کراچی میں جیتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کو مینڈیٹ ملا ہوا ہے سندھ میں حکومت کا ہمارے پاس. اچھا, جن علاقوں کے انہوں نے نام لیے ان کا تھوڑا سا بتا دینا آپ بھی, کہ تھر کی صورتحال بہت اچھی ہے, صحت کی صورتحال بہت اچھی ہے. کبھی دیکھا ہے بسرا صاحب سے پوچھے نا, سر کبھی دیکھا جی عثمان بسرا صاحب, وہ کہہ رہے ہیں جی آپ آئے نہیں, آپ نے صرف پڑھا ہے یا سنا ہوگا کسی سے. باہر نکلتے نہیں ہیں. اچھا, میں سب سے پہلے تو آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ میں ابھی پشاور میں کون سا ہاسپٹل ہے, میں آپ کو گن کے بتاؤں کہ پنڈی میں بھی اکٹھی کر کے تو سندھ کے اندر بانٹنے گئے. عمر کوٹ سے لے کے ملٹری کے اندر جو آپ کا یہ سارا علاقہ ہے ٹراؤٹ کا. اب یا تو بالکل چپ کروا لیں. ٹھیک ہے نایاب صاحب, اب عثمان سعید بسرا صاحب بتا رہے ہیں کہ جی آئے ہیں, کبھی سندھ نہیں آئے, وہ بتا رہے ہیں آپ کو شروع سے بتا رہے ہیں کہ سندھ کب آئے ہیں. پہلے تو میں ان کی خدمت میں عرض کروں کہ میں تو پچھلے سال بھی جا کے وہاں پہ امداد بانٹ کے آیا ہوں. نمبر 1 کون سی جگہ پہ گئے؟ دوسری بات یہ ہے کہ بھائی صاحب کی اگر گفتگو سن لیجیے, چلیں اللہ کا شکر ہے دیکھا ہی نہیں. کراچی میں 4 گھنٹے سے آپ مٹھی اور اسلام کو خیال میں پہلے آپ ان کو چپ کروا لیں. مچھلی منڈی میں تو بات کریں. سن لیں جاوید نایاب صاحب لغاری صاحب, سن لیں پہلے, پھر آپ کی طرف آ رہے ہیں. اچھا دیکھیے, مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ بھائی صاحب نے خود ہی مانا کہ سندھ کے اندر ہم ضمنی انتخاب ہار رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ضمنی انتخاب میں پیپلز پارٹی کے سامنے اگر کوئی جماعت کری ہے تو PTI ہے. اگر میں ان کو چیلنج کرتا ہوں اور اگر یہ میری بات کا جواب دے دیں میری بات کا جواب, تو میں ان کے سامنے سرنڈر کر دوں گا. ان کو عثمان سعید بسرا صاحب یہ فرمائیے گا, ایک پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے جاوید نایاب لغاری صاحب کہ ضمنی الیکشن میں اگر آپ لوگ ظاہر 2023 میں سندھ میں حکومت بنانے کی بات کر رہے ہیں, شیخ رشید صاحب کی جانب سے بھی یہ بیان آیا ہے,
تو ذرا اس پر کامنٹ کر دیجیے کہ ضمنی الیکشن میں پھر پاکستان تحریک انصاف کو اتنی بری طریقے سے شکست کیوں ہو رہی ہے سر؟ سر میری بات سنیے، ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو کشمیر کا الیکشن سب سے زیادہ ایک ریفرنڈم ہے نا حکومت کی کارکردگی کے اوپر اور ساری جماعتوں کے اوپر. وہاں تو ہم جیت کے آئے ہیں ان کو بھائی وہاں پہ آپ نے کیسے جیتا ہے؟ جو کشمیر میں سیٹیں تھیں علی صاحب بھائی چیزیں مت نہ یاری کیا. اچھا ایک منٹ جاوید نائب لغاری صاحب لیٹ ہم کمپلیٹ، پھر آپ کو پورا وقت دیں گے، آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہہ رہی ہے سندھ میں جو سیٹیں تھیں وہ ہم لے گئے. نہیں کر پاؤں گا پھر یہ اگر اس طرح چیزیں چلائیں گے تو. جی بسرا صاحب جی کنٹینیو کیجیے. اچھا سر میری ایک بات کو دیکھیے، میں چیلنج یہ کر رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے یہ صاحب لغاری صاحب اگر مجھے بتا پائیں ابھی پنجاب کے اندر ضمنی انتخاب جہاں پر ڈسکا میں کینڈیڈیٹ کا نام کیا تھا، کیا کھڑے تھے؟ جواب بھائی تو آپ کا کیا حال ہوا ڈسکا میں؟ تو وزیر آباد کے اندر ڈبے لے کے بندہ کھڑا ہوا تھا نہیں کھڑا ہوا تھا. ہم تو یہی تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ووٹ انتخاب ہو رہا ہے، کوئی انسان کھڑا ہوا ہے ان کی طرف سے، تو ان کا کوئی ٹکٹ نہیں لیتا پنجاب کے اندر. نہیں لیکن بسرا صاحب یہ تو دیکھیں کشمیر میں بھی آپ لوگوں نے کہا تھا کہ ان کے صرف 8 کینڈیڈیٹ ان کو ٹکٹ نہیں مل رہے، 11 سیٹیں تو آ گئی ہیں پیپلز پارٹی کی وہاں پر. حضور میں تو آپ بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے بتائیں نا کے اندر ضمنی انتخاب ہو رہا ہے، پیپلز پارٹی کینڈیڈیٹ کا نام بتا دیں، وزیر آباد میں کون سا کینڈیڈیٹ اس کا نام بتا دیں، اس سے پہلے ڈسکا میں اپنے کینڈیڈیٹ کا نام بتا دیں. پنجاب کے اندر حال ہے، بلوچستان کے اندر یہ حال ہے کہ ان کی ٹکٹ نہیں لیتا، جو ٹکٹ لیتے ہیں وہ زرداری صاحب کی تصویر نہیں لگاتے ہیں. ایک سندھ کے اندر ان کی حکومت بچی ہے اور الحمدللہ آج پاکستان کے اندر چاروں صوبوں کشمیر اور گلگت بلتستان کے اندر ہماری حکومت ہے، یعنی کہ عمران خان کی حکومت ہے. ایک سندھ کے اندر ایک ظلم رہ گیا ہے بھٹو کے نام پہ، انشاءاللہ 2023 میں وہ ختم کریں گے. بھٹو کے نام پہ یہ سندھ قائم و دائم رہے گا. آپ کو ہم سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے جس کا مینڈیٹ ہے. آپ کا شیخ رشید کے باپ نے جنرل ضیاء الحق نے بھی زور لگایا. اچھا جاوید نائب لغاری صاحب یہ فرمائیے گا جو کشمیر کے انتخابات ہوئے اب یقینی طور پر آپ لوگ نتائج کو تسلیم کر رہے ہیں؟ بھائی میرے بسرا صاحب کو بولیں کہ شیخ رشید کیا اس کے بڑے پرویز مشرف اور ضیاء الحق بھی سندھ کو فتح نہیں کر سکتا. مجھے پوچھیں کہ سیالکوٹ میں ضمنی انتخاب میں پیپلز پارٹی کے امیدوار کا نام کیا ہے؟ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے جس کو مینڈیٹ ملا ہوا ہے، جس کو جمہوری عوامی مینڈیٹ ملا ہوا ہے. نہیں بسرا صاحب دیکھیں وہ ٹھیک ہے آپ کی بات کہ وہ کینڈیڈیٹ کا نام نہیں پتا تو اس کا مطلب کارکردگی نہیں ہے. ہم تو کارکردگی کی بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی آپ کی بھی کے پی میں کارکردگی نہیں ہے، پنجاب میں بھی کارکردگی عثمان بزدار صاحب کی کچھ نہیں رہی. وہ یہ کہہ رہے ہیں جی سندھ میں اگر ہماری نہیں ہے، ہمیں تو 3 مرتبہ منتخب کیا ہے. ان کا پرویز خٹک کہتا ہے کہ پاکستان میں مجھے کے پی کے میں کوئی کچا گھر دکھا دیں، کوئی غریب دکھا دیں. یہ تو ان کی ذہنی حالت ہے، یہ تو ان کی ذہنی پستی کا عالم ہے. مجھے بتائیے یہ تو ان کا حال ہے، یہ ہم سے بات کر رہے ہیں. اچھا نائب لغاری سے دوبارہ رابطہ کر رہے ہیں ہم. عثمان بسرا صاحب ترجمان ہیں پنجاب حکومت کے. اچھا وہ کارکردگی کے جب سوال کرتے ہیں تو نائب لغاری صاحب پھر آپ لوگ بھی بیٹھ کر کارکردگی بتانے کے بجائے الزامات کی بوچھاڑ کر دیتے ہیں کہ جی یہ بھی بتائیں کارکردگی. تو سر کارکردگی کا مطلب تو یہ ہے نا کہ 14 سال سے اگر آپ سندھ میں موجود ہیں تو آپ کے جو بڑے کام ہوئے ہیں سندھ میں جو کر سکی آپ کی پارٹی وہ گنوائیں کہ جی ہم نے یہ کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں. جی لغاری صاحب. اچھا جی لغاری صاحب اور عثمان سعید بسرا دوبارہ کانٹیکٹ کرتے ہیں جی. ان سے ہم بات کر رہے تھے سندھ میں خاص طور پر سندھ کو فتح کرنے کے دعوے ایک بار پھر سامنے آ گئے ہیں جی. اور وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب نے آج ایک دھواں دھار پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے کہا کہ اگلی بار سندھ میں بھی پی ٹی آئی ہی حکومت بنائے گی جس طرح کشمیر میں وہ حکومت بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں، کیونکہ کشمیر میں وہ الیکشن جیت گئے ہیں. 25 نشستیں اب تک کی رزلٹ کے مطابق ان کے پاس ہیں، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی 11 سیٹس لے چکی ہے جی کشمیر میں. اور کشمیر کا خواب یا سندھ کا خواب دیکھنے والے ملک بھر میں مسترد ہوں گے، یہ نثار احمد کھوڑا صاحب نے رپلائی کیا تھا. اسی پہ ہم بات کر رہے ہیں. عثمان بسرا صاحب فرما رہے ہیں کہ جی ان کے پاکستان پیپلز پارٹی سے اگر سندھ میں رہتے ہیں ان کے لیڈران، اسے نام پوچھ لیا جائے کہ ڈسکا الیکشن میں کون ان کا حامی تھا، یا وزیر آباد میں اب کون حصہ لے رہا ہے، یا سیالکوٹ میں کون ان کا وہاں پر ایم پی ایم این اے کے الیکشن اگر ہوتے ہیں تو کون حصہ لے رہا ہے. تو یہ ظاہر پیمانہ تو نہیں ہے لیکن انہوں نے طنز ضرور کیا ہے. جاوید نائب لغاری صاحب کیا کہیں گے جس طرح کی بات وہ کر رہے ہیں کہ سندھ میں کارکردگی نہیں ہے، اسی لیے ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی سندھ سے بھی حکومت ختم کی جائے. سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی باتیں بھی سامنے ہیں، ریمارک سامنے بالکل. علی صاحب میں یہی کہہ رہا تھا کہ ان پہ پہلی بات یہ ہے کہ جس کا جہاں پہ لیجیٹیمیٹ ووٹ ہے، مینڈیٹ ہے، اس کو نہ چھیڑا جانا چاہیے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کو سندھ میں مینڈیٹ ملا ہوا ہے. اس پہ تو کوئی کمپرومائز ہو ہی نہیں سکتا، نہ بات کر سکتے ہیں. درست ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اپنی پاپولیرٹی کا گراف بتائیں مجھے. میں نے کہا کہ پاکستان میں جتنے بھی ضمنی انتخابات ہوئے
कराची में और हमारे सिंध के बाकी हलकों में, तो वहां पे जो इनकी कंडीशन हुई वो आपके सामने मैं बता रहा था कि पहली दफा इन्होंने जो NA 249 में ये पहले सीट जीत चुके थे, अब 7वें पता नहीं 6ठे नंबर पे आए। तो इनकी पॉपुलैरिटी का तो हाल ये है, पूरे पाकिस्तान में कोई 10 से 15 ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, सिर्फ मुझे पता चला कि कोई एक सीट पे इन्होंने लो मार्जिन से जीते, बाकी सारी सीटें इन्होंने बड़े मार्जिन से लूज की है। अब इन हालात में ये शेख रशीद पिंडी से बैठ गए, क्या सिंध का फैसला करेंगे? क्या सिंध के लोग सो रहे हैं? क्या सिंध के लोग जो है वो जाग नहीं रहे? हम भाई अपने मैंडेट का पूरा दिफा करेंगे, किसी में जुर्रत नहीं है, ताकत नहीं है कि वो सिंध पे बैठ के हमला करे। ये जमहूरी हुकूमत है, यहाँ पे पीपल्स पार्टी ने वोट लिया है और शेख रशीद तो कमेंट ही में नहीं करना चाहता। वो इतना उसको अब क्या मैं बताऊं कि उसकी परवरिश कहाँ पे हुई। वो हमेशा जनरल ज़िया के जूते चाट के वो आगे बढ़ा और फिर परवेज मुशर्रफ के जूते चाट के उस पे तो हम कमेंट ही नहीं कर सकते। हुकूमत की आखिर कारकर्दगी पर क्यों हमेशा वफाक सवालिया निशान उठाता है? अगर NFC की बात की जाए फंड्स के हवाले से भी, तो तब भी हम देखते हैं यही सूरत हाल सामने आती है। सर इस तरीके से क्यों होता है, वजह क्या है? देखें बात यह है कि सिंध पे ये एहसान नहीं करते कि ये सिंध को पैसे देते हैं। सिंध इस मुल्क का 70-80% टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करता है। सिंध ही इस मुल्क को सबसे ज्यादा मिनरल गैस की मद में और बाकी चीजों में सिंध इनको प्रोवाइड करता है। तो हम पे ये एहसान नहीं कर रहे, हमारे ही पैसे हैं जो हम इनसे वापस लेते हैं। उसके बावजूद इन्होंने पिछले 3 साल से हमें पैसे जो है वो NFC की मद में कम दिए हैं और सिंध का पानी भी इन्होंने रोका हुआ है फेडरल हुकूमत ने। हम इंशाअल्लाह ताला इनको जल्द से जल्द इनको घर भेजेंगे और पाकिस्तान में अवामी जमहूरी हुकूमत को लाएंगे। अच्छा, आप किस तरह घर भेजेंगे? यानी इलेक्शन का इंतजार करें 2023 का, जब इलेक्शन होंगे? देखें तो लोगों में वैसे ही इतनी बेचैनी है, लोग भूख के मारे, जो बेरोजगारी और भूख और अफलास के मारे मर रहे हैं, लोग रोडों पे आने के लिए तैयार हैं और आप जल्दी देखेंगे एक बड़ी मूवमेंट चलेगी इस मुल्क में, जो कि इमरान खान, जो कि आप मुझे बताएं कि वजीर आजम इमरान खान आपको कहीं नजर आते हैं? किसी एक इवेंट पे, वो कश्मीर का इशू हो, वो पानी का इशू हो, वो FATF हो, कहीं पे भी उसको पता ही नहीं है, वो सो रहा है सारा दिन वजीर आजम बन के। नहीं, ये मूवमेंट की आपने बात की, एक बड़ी मूवमेंट चलेगी, कब चलेगी हुजूर? 2 साल तो रह गए हुकूमत को, PDM से आप बाहर आ चुके हैं किसी के कहने पे, और अब आप सोलो फ्लाइट लेकर तो घर नहीं भेज सकते खान साहब को। हम अवाम पे यकीन रखते हैं, अवामी मैंडेट हमारे साथ है, लोग हमारे साथ हैं और अभी जो इनकी पॉपुलैरिटी ना पहले थी, जो सिलेक्शन की वजह से थोड़ा बहुत ये आ गए थे, लेकिन अब इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जल्द अवामी जमहूरी एक मूवमेंट चलेगी और इनको कब चलेगी सर? थोड़ा सा डेट बता दें, लोग इंतजार कर रहे हैं। इंशाल्लाह आप देखेंगे। अच्छा, देखेंगे हम, ये 2 साल पूरे कर लेंगे। जावेद नायब लगारी साहब, इसी तरह चलता रहेगा इसका मतलब है? नहीं, इंशाल्लाह मैं वही कह रहा हूँ, ये जो अभी एक्सपोज हुए हैं, इन्होंने जो अभी बजट दिया उसके बावजूद इन्होंने पेट्रोल प्राइसेस, बिजली के प्राइसेस, गैस के प्राइसेस, महंगाई का एक तूफान इन्होंने। अच्छा, इस पर थोड़ा सा उनको तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं, वो कहते हैं कि जब भी हम बात कर रहे हैं कि वफाक ने NFC अवार्ड के तहत 1600 अरब रुपए दिए हैं अगर सिंध को, तो सिर्फ आप ये बता दें कहाँ कहाँ लगाए हैं, कोई प्रोजेक्ट्स बता दें, और इस पर हमेशा पीपल्स पार्टी की जानिब से खामोशी छाई जाती है। नहीं, पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई खामोशी नहीं छाई जाती। सिंध में डेवलपमेंट आपके सामने है। मैंने इनको, इन साहब ने कहा कि थर में कुछ नहीं हुआ, मैंने तभी इनको कहा कि मैंने कहा आपने थर देखा ही नहीं है। मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ, अगर आप एक दफा भी थर गए हो तो आप कम से कम ये बात नहीं करेंगे। ये बात नहीं। बहुत शुक्रिया जावेद नायब लगारी साहब, बहुत शुक्रिया। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे साथ मौजूद थे, और जमील पराजा साहब मौजूद हैं जी, इनसे हम बात करेंगे। सिंध हुकूमत की जानिब से कोरोना की पाबंदियों के निफाज के बाद से आज से जनाब 6 बजे, सुबह 6 बजे तक कारोबारी सरगर्मियां बंद रखने का जो गवर्नमेंट का फैसला और नोटिफिकेशन आ चुका है, आज से उस पर अमल दरामद हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम जमील पराजा साहब। अच्छा जी, उनसे बात करेंगे हम कि इसके अलावा होगा क्या, क्योंकि इज्तिमात जितने भी होंगे उन पर भी पाबंदी है, शादी और दीगर तकरीबात पर भी मुकम्मल पाबंदी आई है। तमाम होटलों की इंडोर आउटडोर डाइनिंग बंद और टेक अवे की सहूलत होगी। जी अरसलान जी बिल्कुल। कोरोना टास्क फोर्स इजलास जो कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत हुआ था, जिसमें अहम फैसले किए गए थे और इस हवाले से सख्तियों का फैसला किया गया था। और आज बाकायदा तौर पर 6 बजे के बाद से ही हमने देखा कि बाजार बंद कराना शुरू कर दिए गए और नकलो हरकत आवाम की महदूद कर दी गई है, ताकि कोरोना की बढ़ती हुई शरह को काबू में लाया जा सके। इस हवाले से सख्त इक़दाम और सख्त फैसले हुकूमत सिंध कर चुकी है। हस्पतालों में शरह जो ही बढ़ रही है, बेड्स की तादाद अब बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, मरीजों की तादाद में होश रुबा इजाफा हो रहा है, केसेस की शरह बजाय कि कम होती चले, शरह में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। इस हवाले से पहले भी डॉक्टर्स बताते रहे, लेकिन जहां हम देखें कि जो गुज़श्ता साल गुजरा था उसमें हमने देखा कि ताजिर बिरादरियों की जानिब से बात कर लेते हैं। ताजिर बिरादरी रहनुमा, मारूफ रहनुमा जमील पराजा साहब मौजूद हैं जी, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जमील पराजा साहब। वालेकुम अस्सलाम।
جمیل پراچا صاحب، آج سے نفاذ شروع ہو گیا جی کرونا پابندیوں کے حوالے سے۔ سندھ گورنمنٹ نے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا، شام 6 سے صبح 6 بجے تک تمام ہوٹلز بھی انڈور آؤٹ ڈور بند ہوں گے، شادی ہال بند ہوں گے، اجتماعات بند ہوں گے، شہری باہر نہیں جا سکیں گے عوامی مقامات پر، جبکہ جمعہ اور اتوار کو چھٹی ہوگی۔ سر، تاجر برادری کتنا متاثر ہوگی اس جمعہ اور اتوار کی چھٹی سے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اچانک سے شب خون مار دیا جاتا ہے، جبکہ انہوں نے ابھی ان کے اداروں نے ہمیں یہ بات بتائی تھی پہلے ہی کہ کئی لہریں آئیں گی ابھی تو کرونا کی، لیکن ہم کیا اس کی پلاننگ کرنے کے بجائے، کیا کرونا کی روک تھام کے بجائے، اس پلاننگ کرنے کے بجائے، ویکسینیٹ لوگوں کو کرنے کے بجائے ہم صرف کاروبار کی طرف نگاہ دوڑاتے ہیں اور کاروبار بند کر دیتے ہیں۔ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہوا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ٹائمنگ ہم نے کتنی بارہا کہا ہے، کتنی دفعہ یہ بات ہوئی ہے کہ ہمیں ساتھ بٹھائیں، ہم سے مشاورت کر لیں، ہم آپ کو ٹائمنگ بتائیں گے کہ صبح 6 بجے کے بجائے اگر آپ 10 بجے سے رات 10 بجے تک کی ٹائمنگ کر دیں تو سوٹیبل ٹائمنگ ہے، یا 8 بجے سے 8 بجے تک کی ٹائمنگ کر دیں تو تاجر برادری اس پہ اکتفا کرے اچھا، گی۔ یہ نہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں جمیل پراچا صاحب کہ آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ 6 سے 6 کے بجائے 8 بجے تک ٹائمنگ کر دی، یعنی 2 گھنٹے صرف وہ بڑھا دیں تو پھر تو آپ کو اعتراض نہیں ہے، بے شک جمعہ اور اتوار کی چھٹی بھی ہو تو؟ نہیں، جمعہ اور اتوار کی چھٹی بھی غلط ہے۔ ایک چھٹی جو اتوار کی ہونی چاہیے۔ کیا سارا کرونا جو ہے، میرا سوال یہ ہے گورنمنٹ آف سندھ سے، کیا سارا کرونا دکانوں کی وجہ سے پھیل رہا ہے؟ ان جلسے جلوسوں کا کیا ہوگا جو لاکھوں کی تعداد میں دیکھ رہا ہوں روزانہ ٹی وی چینلز پہ کہ وہ لاکھوں کی تعداد میں جلسے جلوس ہو رہے ہیں؟ یہ بہت ایک اہم نقطہ ہے جو آپ اٹھا رہے ہیں جمیل پراچا صاحب، بالکل کہ جلسے جلوسوں میں کہ کرونا بالکل غائب ہو جاتا ہے، کہ بالکل رائے فرار اختیار کر لیتا ہے، لیکن صرف تاجروں کو بغیر اعتماد میں لیے اتنا بڑا فیصلہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ لیکن نا، تاجروں کا اعتماد میں نہیں لیا گیا ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا کہ کسی تاجر کو بلا کے بات کریں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی تاجر کو بلا کے بات کریں، ہمارے جو تاجروں کو آپ صحیح سمجھتے ہیں انہیں بلا کے اعتماد میں لے لیں، لیکن کبھی یہ بات نہیں ہوتی اور اچانک شب خون مارا جاتا ہے۔ جمیل پراچا صاحب، نہ بلانے کی آپ کے ذہن میں یا آپ کی تاجر برادری کیا سمجھتی ہے، کیا وجوہات ہیں کہ آپ لوگوں کو شامل نہیں کیا جاتا مشاورت میں؟ دیکھیں، وجہ یہی ہے نا کہ انہوں نے ہمیشہ اسی طرح کرنا ہوتا ہے، اپنا وقت پاس کرنا ہوتا ہے۔ جب تاجروں کو نہیں بلاتے، تاجروں کو بلائیں گے تو تاجر اعتراض کریں گے، اور کیونکہ ظاہر ہے صاحب کہیں ایسا تو نہیں ہے پراچا صاحب، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ 6 کے بجائے 8 بجے تک کر دیں، تو 8 بجے تک کرنے کے لیے بھی کچھ آپ سے تقاضے کیے جائیں؟ ہر چیز ممکن ہے، مجھے اس بات کا علم نہیں ہے، لیکن دیکھیں یہ جو ہے یہ سراسر ناانصافی ہے۔ ایک چھٹی فی الفور کرنی چاہیے انہیں۔ بصورت دیگر ہم نے 72 گھنٹے کا دیکھیں الٹیمیٹم دیا ہے، اگر 72 گھنٹے پہ حکومت ہم سے کوئی بات چیت کر لیتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر ہم بروز بدھ 2 بجے سی ایم ہاؤس پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ پہنچیں گے۔ اچھا، پہلے بھی ہوا تھا، ناصر حسین شاہ صاحب نے پھر مذاکرات کیے تھے اور اس میں پھر ٹائمنگ کا تھوڑا مسئلہ حل ہو گیا تھا، تو اب وہ اگر رابطے نہیں کرے تو آپ نے کوشش کی رابطہ کرنے کی گورنمنٹ سے؟ کسی کو بھی فون کریں، کوئی فون ہی نہیں اٹھاتا ان نوٹیفیکیشن کے بعد۔ اچھا، یہ جو بار بار کاروبار پہ قدغن لگتی ہے جمیل پراچا صاحب، تو اس میں آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جو کاروبار جتنے دن کھلا رکھنے کی بات کی گئی ہے، ایس او پیز پر عمل درآمد کرانے میں شاید آپ لوگ ناکام ہوئے، جس کی وجہ سے یہ پابندیاں لگانی پڑتی ہیں؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ایس او پیز پہ عمل درآمد یہ ہے، آپ آ کے دیکھ لیں، مارکیٹوں میں چیکنگ کر لیں، ہم نے بینر تک آویزاں کر دی ہیں کہ نو مارکس نو انٹری۔ ہم نے یہ سارے اور اپنی دکانوں پہ ہم نے ماسک رکھے ہوئے ہیں، ہم نے اپنی دکانوں کے اوپر سینیٹائزر رکھے ہوئے ہیں کہ گھاٹ کو اگر سر ٹھیک ہے، تمام تر چیزیں ہیں، آپ نے ایس او پیز پہ ظاہر عمل درآمد بھی کروا رہے ہیں، لیکن جس طریقے سے آپ نے کہا کہ 72 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا ہوا ہے، اگر نہیں ہوتا تو ہم احتجاج کریں گے، اگر حکومت بھی نہیں مانتی تو آئندہ پھر کیا لائے عمل ہوگا آپ کا؟ دیکھیں، انشاءاللہ لائے عمل کا اعلان اسی دن ہم 2 بجے وہیں اعلان کریں گے، سی ایم ہاؤس کے سامنے، میڈیا کے سامنے، پریس میڈیا کے سامنے، وہیں انشاءاللہ تعالی اپنے اگلے لائے عمل کا اعلان کریں گے۔ ہم چاہتے ہیں پرامن لوگ ہیں، ہمیں پرامن رہنے دیا جائے، ہم اب بھی آرام سے 2 بجے بات چیت کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ نہیں، لیکن اس میں صحیح کہہ رہے ہیں آپ پراچا صاحب، لیکن اس میں تھوڑا سا یہ بات ہے جو پاکستان کے کیا دنیا بھر متاثر ہے کورونا سے، تو اس میں ظاہر پابندیاں نہیں لگائیں، لاک ڈاؤن نہیں، میں ایک اہم بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، سنیں، ایک اہم بات سن لیں۔ جی بتائیے۔ ابھی تک انہوں نے ٹوٹل 17,000 ٹیسٹ کیے ہیں، 17,000 ٹیسٹ کیے ہیں، 2.5 کروڑ 3.5 کروڑ کی آبادی میں 17,000 ٹیسٹ ہوئے ہیں۔ یہی اگر 34,000 ٹیسٹ کریں گے تو شرح آدھی رہ جائے گی جو لوگ کرونا سے متاثرین کی۔ یہ ٹیسٹ ہی نہیں کر رہے ہیں۔ دوسری چیز یہ ویکسینیشن نہیں کر پا رہے لوگوں کو، کیونکہ ان کے پاس 1.5 کروڑ، ان کے بقول ان کے 1.5 کروڑ ویکسین ہے اور 3.5 کروڑ کی آبادی ہے۔ نہیں، یہ تو ہم نے دیکھا ایکسپو سینٹر میں تو لائنیں لگی ہوئی ہیں، لوگ جا رہے ہیں ویکسینیشن کرا رہے ہیں، لائنیں لگی ہیں، لیکن دیکھیں ہم نے جو وہ اپنا ہمارا
इलेक्ट्रॉनिक मार्केट का दफ्तर है, वहां हमने इनसे रिक्वेस्ट करके अपने दफ्तर में वो वैक्सीनेशन के मरहला शुरू कराया। लेकिन मैं अच्छा, बताऊं, आप जो हुआ सर ये आप 2 तो दिन लगने देखिए, के बाद आप तीसरे ताजिर दिन लगा बिरादरी वैक्सीन सिंध ही ताजिर नहीं है। इत्तेहाद के आप सरबराह भी हैं, ये बताइए जितने भी आपके अंडर में आते हैं बाजार या और दुकानें हैं, मार्केट्स हैं, उसमें क्या तमाम दुकानदारों की वैक्सीनेशन हो चुकी है, सर्टिफिकेट है उनके पास? मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना कि हमने 2 दिन के लिए हमने सिर्फ एक ऑफिस इस्तेमाल किया था, कीड़ा का ऑफिस इस्तेमाल किया था, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट का। तीसरे दिन इन्होंने कह दिया वैक्सीन खत्म हो गई। हमारे पास लोग लाइनें लगा के तैयार है मौजूद, हम अच्छा, कहते ये हैं हमें अहम नुकता है वैक्सीनेट कि करें। बाकी वैक्सीन लगवाने जब जाते हैं तो कहा जाता है कि वैक्सीन जो है वो खत्म हो चुकी। तो अभी इस हवाले से अब क्या आप लोग क्या कहेंगे कि मतलब जितने भी जो ताजिर बिरादरी हैं बाकायदा तौर पर सब वैक्सीनेशन करवा लें, इस हवाले से मुज़ाकरात हो? क्योंकि देखिए एहतजाज और तसादुम तो किसी मसले का हल नहीं है। अगर आप हज़ारों का मजमा लेकर सीएम हाउस की तरफ जाएंगे तो यकीनी तौर पर ये भी ज़ाब्ता अखलाक के खिलाफ वर्जी हो जाएगी ना कोरोना की, क्योंकि शरह देखिए मुसलसल बढ़ रही है। तो आपको नहीं लगता आप और शरह बढ़ाने में जो है वो आलाकार साबित होंगे? जमील नहीं, देखिए हम क्या करें, हम हमारे पास देखें दूसरा रास्ता बनाएं। हमारे तमाम शादी हाल बंद कर दिए गए, अभी ऐलान किया गया शादी हाल बंद, रेस्टोरेंट इंडोर आउटडोर दोनों बंद। हर चीज के लिए पाबंदी जब आप आयद करते रहेंगे, लाखों लोग बेरोजगार हो जाते हैं, घरों में राशन की कमी हो जाती है, लोग फाका कशी का शिकार हो जाते हैं। ये बात क्यों नहीं मद्देनजर रखी जा रही? वो कहते हैं जी जान है तो जहान है, सेहत तभी अच्छी अगर होगी, हम भूख लोग से बच मर जाएं, जाएंगे। इसका मतलब भूख से मर जाएं हम लोग। कोरोना से तो ज़ाहिर आलमी वबा है ना, भूख तो आलमी वबा नहीं है। ये तो कम से कम कुछ ना कुछ ज़ाहिर इस हवाले से भी गवर्नमेंट को लाहेम तरतीब देना चाहिए। भाई, सबसे जो बढ़कर ये मजदूर कि तबका है, ताजिर लेबर है, बिरादरी के साथ हजारों लाखों मुशावरत की से तादाद में फैसले होने चाहिए। बिल्कुल, मुशावरत जो इंतहाई अहम है और मुशावरत के बगैर मेरे ख्याल से यकीनी तौर पर अगर एतमाद में नहीं लिया जाता और फैसले साजी कर दी जाती है तो यहाँ पर मेरे ख्याल से ताजिरों को भी जो एक गिला वो अपना रखते हैं। अच्छा, इसमें प्राजा साहब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जिस तरह आपने कहा कि जी सुबह 10 से रात 10 बजे तक खोल लें, गवर्नमेंट जब सुबह 6 बजे से ऐलान करती है शाम 6 बजे तक का, तो सुबह 6 बजे कारोबार क्यों नहीं खोला जा सकता? सुबह 6 बजे कोई दफ्तर खुलता है? आप बताएं, हुकूमती कोई दफ्तर नहीं, आप सुबह सर 6 बजे दफ्तरों के खुलता है? सदर नहीं है ना, आप तो ताजिर बिरादरी इत्तेहाद के सदर हैं। देखिए मेरी बात सुने, सर मुल्क के दूसरे शहरों में बहुत सारे शहर हैं पाकिस्तान के जहाँ सुबह कारोबार खुल जाता है। जा सकें सुबह के, हम कह रहे हैं कि आप आसानी के साथ कारोबार की टाइमिंग कर दें, इसमें क्या कबात है मुझे बताएं ना। अच्छा, सुबह उठना आप लोगों का 6 मुश्किल बजे है? क्यों ले रहे हैं? अच्छा, 6 बजे मतलब आप ताजिर बिरादरी को एतराज है इस बात पे कि सुबह 6 बजे आया नहीं जा सकता? आप 8 बजे से 8 बजे तक कर देना आपको। अच्छा, सुबह 8 से आप चाहते हैं 8 बजे तक? हम 1 घंटा फालतू नहीं मांग रहे आपसे कि हमें 1 घंटा फालतू दे दें, हम तो कह रहे हैं सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक कर दें। क्योंकि 6 बजे अगर आप आएंगे तो अच्छी बात है, लोग सुबह फजर के लिए वैसे भी उठते हैं और उसके बाद शॉपिंग करना जो चाहेंगे, जिन्हें जरूरत होगी वो आ जाएंगे। मुझे कोई एक जगह बता दें, एक इदारा बता दें जो सुबह 6 बजे खुल जाता हो। सर इदारों की बात नहीं हो सिर्फ रही, गवर्नमेंट शॉपिंग का कोई इदारा बता दें जो सुबह 6 बजे खुल जाता हो। 9 बजे से पहले तो ये लोग भी नहीं आते कहीं, बैंक नहीं खुलते 9 बजे। हमारा काम तो बैंकों से शुरू होता है। तो आप मतलब आगाज ही बैंकों से करते हैं? बिल्कुल, सुबह हमारा लेना देना सारा बैंकों से होता है। आप कोई बैंक खुला हुआ बता दें मुझे 9 बजे से पहले। चलें जी, आपकी जो डिमांड्स हैं 72 घंटे का अल्टीमेटम, बहुत शुक्रिया। जमील प्राजा साहब सरबराह सिंध ताजिर इत्तेहाद के हमसे बात कर रहे थे। वो कह रहे हैं जी सुबह 6 बजे बड़ा मुश्किल है, लेकिन 8 से 8 बजे तक अगर ये टाइमिंग करते हैं तो हमें सूट करेगी और 72 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। बुध के रोज़ 2 बजे इन्होंने कहा है हम लाएअमल का फैसला करेंगे। अगर गवर्नमेंट हमसे रब्ता कर लेती है, मुशावरत कर लेती है तो ठीक बात है, वरना हम अपना आइंदा लाएअमल पर मजबूर होंगे और वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन जिस तरह उन्होंने कहा कि जी टाइमिंग तब्दील की जाए, 2 घंटे अगर बढ़ा देती है सिंध गवर्नमेंट तो फिर मामला तय हो सकते हैं। जी बिल्कुल, और इस हवाले से कोशिश करेंगे दोबारा भी जमील प्राचा साहब से रब्ता किया जाए और तमाम तरह सूरत हाल हक़ाइक़ आवाम के सामने रखे जाएँ और उम्मीद करते हैं कि ताजिरों के मुतालबात को तस्लीम किया जाए और एक मुतबादिल रास्ता और हल निकल सके इस मसले का, ताकि तसादुम की सूरत हाल ना हो, क्योंकि पहले ही एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है उसका सामना है हुकूमत को भी और कराची और सिंध की आवाम को भी बिलखुसूस। इसके साथ ही नाज़रीन प्रोग्राम में वक्त हो जाता है हेडलाइन का, बढ़ते हैं हेडलाइन की तरफ। आप हेडलाइन मुलाहिज़ा फरमाइएगा, हेडलाइन के बाद दोबारा हाजिर होंगे, प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। मैं और अली सरवर आपके साथ मौजूद होंगे, देखते रहिए अल खबर। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे जी आज़ाद कश्मीर इलेक्शन पीटीआई जीत चुकी है। 25 सीटें आखिरी खबर आने तक जनाब उनकी हो चुकी हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 11 नशिस्तें हैं, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की 6 हैं।
مسلم کانفرنس کی 1 سیٹ ہے، جبکہ جموں کشمیر پیپلز پارٹی بھی 1 نشست حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی ہے۔ اور تھوڑا سا میں آپ کو بریف کر دوں کہ جو بڑے بڑے حکومتی برش تھے جو الٹ گئے، ان کے حوالے سے بڑے نام جو ہیں، مسعود خالد صاحب یہ بھی ہار گئے، اس کے علاوہ طارق فاروق، راجہ نصیر، مشتاق منہاس کو بھی شکست ہوئی ہے، نورین عارف، چودھری عزیز، نجیب نکی، اسماعیل گجر یہ بھی ہار گئے ہیں، جبکہ راجہ فاروق حیدر جو سابق وزیر اعظم تھے نون لیگ کے، وہ اپنی سیٹ LA-32 سے جیتنے میں کامیاب ہوئے ہیں، جبکہ LA-33 سے وہ ناکام ہوئے۔ اسپیکر شاہ غلام قادر سیٹ بچانے میں یہ بھی کامیاب ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ بیرسٹر سلطان محمود LA-3 سے کامیاب ہوئے، سردار عتیق LA-14 سے کامیاب ہوئے، یہ بڑے نام ہیں جو وہاں کامیاب ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ تنویر الیاس صاحب کامیاب ہو گئے ہیں، جو جماعت اسلامی کے رشید ترابی صاحب کو انہوں نے دستبردار کرایا تھا اپنے حق میں، اور وہاں سے وہ سیٹ نکالنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اب اس کے علاوہ جو صورتحال ہے آزاد کشمیر کے حوالے سے بہت تیز بیانات کا سلسلہ جاری ہے۔ شیخ رشید احمد صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس کی ہے، اس کے بعد ہم نے دیکھا مریم نواز، مریم اورنگزیب کا بیان آیا، جو کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب، ناصر حسین شاہ صاحب کا بیان بھی آیا، رپلائی کیا انہوں نے اس حوالے سے کشمیر کے حوالے سے، اور بیرسٹر مرتضیٰ وہاب صاحب کا بیان بھی سامنے ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ جی آزاد کشمیر کے حوالے سے جتنی بھی طنز کیے جا رہے ہیں ان سب کو جواب ہماری 11 سیٹس ہیں، کہ 11 سیٹیں اس کے باوجود بھی ہم حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، کہ وفاقی حکومت کا بڑا اثر و رسوخ تھا وہاں پر آزاد کشمیر میں، اس کے باوجود بھی ہم نے 11 سیٹیں وہاں نکال لی ہیں۔ جی بالکل، اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے بھی ایک اہم بیان جاری کیا جو ہی کشمیر کے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف نے میدان مار لیا، بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئی، اور اب وہ تنہا حکومت بنانے کی پوزیشن میں بھی ہے۔ اس حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی شاندار کامیابی وزیر اعظم عمران خان پر غیر متنزل اعتماد کا اظہار ہے۔ اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے بھی بیان دیا، جس پہ ان کا کہنا تھا کہ انتخابات میں PTI نے تشدد اور دھاندلی کا سہارا لیا، یہ الزام انہوں نے عائد کیا، جبکہ مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز کا کہنا تھا کہ آزاد کشمیر انتخابات کے نتائج تسلیم کیے نہ کروں گی، اور اس کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ 2018 کے نتائج بھی تسلیم نہیں کیے اور نہ ہی اس جعلی حکومت کو کبھی مانا ہے۔ تو یہ بھی ظاہری بات ہے، دونوں جانب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دھاندلی کے الزامات بھی عائد کیے جا رہے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں پیپلز پارٹی نے بھی واضح طور پر 11 نشستیں جو ہے وہ جیت سکی ہے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف 11، آزاد جموں کشمیر کے 45 میں سے 44 حلقوں کے نتائج بھی ہم نے کل بھی ظاہر تمام تر ٹرانسمیشن میں آپ کو نتائج بتائے تھے، اور واضح طور پر اب یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو ہے اب وہ آزاد کشمیر میں تنہا حکومت سازی کرنے جا رہی ہے قانون ساز اسمبلی میں، اور یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ۔ اب دیکھنا ہے کہ وزیر اعظم وہاں کے کون ہوں گے، اور اسی حوالے سے ہم آج اپنے دوسری سٹوری میں پروگرام کے اس پر گفتگو کر رہے ہیں۔ جی علی جی بالکل، اور جو نام سامنے آئے ہیں کہ جی وزیر اعظم کون ہوگا، صدر کون ہوگا، تو ٹائی تھا پہلے تنویر الیاس صاحب اور بیرسٹر سلطان محمود کے درمیان، لیکن اب ذرائع ہمارے یہ بتا رہے ہیں کہ جی سلطان محمود صاحب کو منا لیا گیا ہے اور ان کو صدارت دے دی گئی ہے کہ صدر انہیں بنا دیا جائے گا، کیونکہ اس وقت تک مسعود خان صدر ہیں، لیکن انہوں نے نومینیٹ کیا تھا کیونکہ نون لیگ نے، اس لیے وہ وہاں سے فارغ ہوں گے اور بیرسٹر سلطان محمود صدر بن جائیں گے، جو پہلے وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ تنویر الیاس جو پہلی بار انتخابات میں حصہ لیا کشمیر سے انہوں نے، اور 2 سال پہلے ہی PTI میں شامل ہوئے ہیں، معاون خصوصی تھے وہ پنجاب میں، اور وہاں وہ وزیر اعظم کہا ہی جاتا ہے، ان کے بارے میں طنز بھی کرتے ہیں بہت سارے لوگ۔ مریم نواز نے بھی کہا کہ ATM مشین ہے یہ کشمیر میں عمران خان صاحب کی، جس طرح جہانگیر ترین صاحب پنجاب میں ATM مشین کہا جاتا ہے، تو انہوں نے بڑا پیسہ وہاں لگایا ہے اور وزیر اعظم بننے کے لیے ظاہر لگایا ہے۔ عام سیٹ اگر ان کو چاہیے ہوتی تو پھر وہ وزیر تو ویسے ہی تھے پنجاب میں، تو کشمیر کے الیکشن میں وہ حصہ ہی نہیں لیتے۔ 2 نام ہی سامنے آئے ہیں جن کو وزیر اعظم اور صدر کے لیے منتخب کیا جائے گا، اب تک ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں بتاؤں آپ کو ناظرین، صرف ایک سیٹ ہے LA-16 جہاں PTI کے امیدوار ہیں سردار میر اکبر، وہاں انہیں گو کہ سبقت حاصل ہے، لیکن وہاں 4 پولنگ اسٹیشن پر دوبارہ پولنگ کا بھی اعلان کیا ہے، کیونکہ 45 سیٹس ہیں آزاد کشمیر کی، 44 کا رزلٹ ہمارے سامنے ہے، جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف کی 25 ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی 11 اور نون لیگ کی 6 سیٹیں حاصل کی ہیں انہوں نے۔ وہاں سے ایک نشست ہے جس پر مقابلہ ابھی ہونا ہے 4 پولنگ اسٹیشن پر دوبارہ، چونکہ پولنگ کا اعلان ہو گیا ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے کہ جناب طنز ہو رہا ہے، خاص طور پر مریم جی بالکل، نون لیگ کے سردار سہیل سینئر رہنما ہیں مسلم لیگ نون کے، وہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے آغاز کرتے ہیں، اس کے بعد دیگر رہنما بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے بھی ہم بات کریں گے۔ اچھا سہیل صاحب، آپ سے بات کرتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کا یہ بیان ہمارے سامنے ہے کہ نتائج نہ پہلے تسلیم کیے نہ کریں گے، جبکہ PTI تو بڑی واضح اکثریت سے وہاں کامیاب ہو گئی ہے، 25 سیٹیں ہیں اور تنہا حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے، کیا کہیں گے اس پر آپ؟ جی بہت شکریہ علی سرور صاحب۔ دیکھیں ابھی بات یہ ہے کہ جو کشمیر الیکشن ہے اس کی تمام صورتحال الیکشن ڈے سے پہلے
جو کمپین کے دوران جو سارے معاملات سامنے آئے ہیں، علی امین گنڈاپور کے جو پیسے بانٹنے کے، اور پھر جو آپ نے ابھی ذکر کیا کہ جو عمران خان کی جو اے ٹی ایم ہے سردار تنویر الیاس، انہوں نے کس طرح عوام میں وہاں پیسے بانٹے اور حکومت کی جانب سے کیسے جو ہے نا عوام کو اپنا لولی پاپ دیے گئے اور ان کو لالچ دے کے کس طرح سے قائل کیا گیا، اور اس کے خلاف جو الیکشن کمیشن نے جو ایکشن لیا وہ صرف ایک ڈمی ثابت ہوا ہے، لیٹر جو ہے ایک ڈمی لیٹر ثابت ہوا، اس سے کوئی ہمیں ایکشن نظر نہیں آیا۔ اچھا، جو کل کے جو معاملات ہوئے جو الیکشن ڈے کے حوالے سے، کل بھی آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے اپنا پولنگ وہ سلو کر دی گئی، اس کے بعد سے جب ریزلٹ آ رہے تھے تو پی ایم ایل این جو ہے نا وہ لیڈ کر رہی تھی، لیکن اچانک سے ریزلٹ کو روک دیا، اور روکنے کے بعد ریزلٹ جو ہے نا وہ ہمیشہ کی طرح جیسے 2018 میں ہوا، جیسے گلگت بلتستان میں ہوا، اسی طرح جیسے NA 249 میں ہوا، اسی طرح ہمارے ساتھ کل بھی وہی گیم کی گئی کہ ریزلٹ روک کر اور پی ٹی آئی کو جو ہے نا وہ انہوں نے آگے کر دیا، اور پی ایم ایل این کو 6 سیٹوں پہ، جبکہ کراؤڈ آپ وہاں دیکھ لیں، مطلب مریم نواز شریف صاحبہ کے جو جلسے دیکھ لیں، پی ایم ایل این کی وہاں جو کمپین ہے وہ سب سے ٹاپ پر تھی، مطلب پی ٹی آئی کا تو نام و نشان ہی نہیں تھا۔ اچھا ہم تو یہ سمجھ رہے تھے 3-4 سیٹیں جو ہے نا پی ٹی آئی مشکل سے لے پائے اچھا گی۔ سردار سہیل صاحب، نون لیگ نے کافی کامیاب جلسے وہاں پر کیے، ارسلان نعیم آپ سے مخاطب سر، کامیاب ترین آپ لوگوں نے جلسے کیے، مسلم لیگ نون نے، مریم نواز صاحبہ بڑی ایکٹیو رہیں کشمیر میں، آزاد کشمیر میں ہمیں نظر آئیں، کوٹلی میں بھی انہوں نے خطابات کیے، لیکن بنیادی طور پر حکومت آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون کی تھی، الیکشن کمیشن آپ کا قائم کردہ تھا، اب تو ڈسکا والی دھن بھی نہیں چاہیے تھی، پھر ہار کی بنیادی وجہ کیا ہو سکتی ہے سر؟ آپ نہیں سمجھتے کہ نون لیگ اس طریقے سے آزاد کشمیر میں مظفر آباد میں ڈیلیور نہیں کر سکی جو کہ عوام نے فیصلہ سنا دیا؟ نہیں، دیکھیں یہ عوام کا فیصلہ نہیں ہے، عوام تو اپنا فیصلہ الیکشن سے پہلے سنا چکی تھی۔ اچھا عوام نے سر، یہاں ذرا سا دیا۔ توقف کیجئے گا، عدیل احمد صاحب پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے بھی پروگرام میں جوائن کیا، انہوں نے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے، اب آپ کنٹینیو کیجئے سر۔ جی دیکھیں، عوام کا فیصلہ، عوام اپنا فیصلہ سنا چکی تھی، عوام نے باقاعدہ طور پہ مسلم لیگ نون کے حق میں اپنا فیصلہ سنایا، اور اس کی جھلک میڈیا نے بھی دیکھی، ہم نے بھی دیکھی، اور پورے پاکستان نے دیکھی کہ جو کشمیری عوام ہے وہ نواز شریف کے ساتھ ہیں، انہوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ لیکن کل جو فیصلہ ہے وہ عوام کا فیصلہ نہیں تھا، وہ مغرب کے بعد جو فیصلہ آتا ہے وہ فیصلہ سر یہ تھا۔ کیسے ممکن ہے؟ آپ جیت جاتے ہیں تو وہاں پہ شفافیت ہو جاتی ہے، شفاف الیکشن ہوتے ہیں، جہاں سے نون لیگ ہار جاتی ہے تو وہاں پر دھاندلی کے الزامات عائد کر دیے جاتے ہیں۔ ہارنے کے ایویڈنس آپ کو دے رہے ہیں، ہم ہارنے کے ایویڈنس دے رہے ہیں آپ کو۔ تو ہارنے کے ایویڈنس تو سہیل صاحب الیکشن کمیشن میں جا کے جمع کرائیں گے نا آپ، بالکل ظاہر بات کریں گے، لیکن آپ کی اور پی ٹی آئی کے درمیان بہت فاصلہ ہے، 25 سیٹس ہیں، آپ کے صرف 6 ہیں، کسی ایک حلقے کے آپ اگر دے بھی دیں گے، دوبارہ پولنگ ہو بھی جائے تو حکومت تو نہیں بنا سکتی آپ کی پارٹی، تو ظاہر پی ٹی آئی کے ووٹر سپورٹر وہاں زیادہ تھے، عمران خان صاحب کا بیانیہ وہاں مقبول ہے، اس لیے ان کو ووٹ مل گیا وہاں۔ دیکھیں ووٹر سپورٹر تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ کتنے تھے، وہ آپ نے بھی دیکھ لیے، ہم نے بھی دیکھ لیے، عمران خان صاحب نے وہاں جلسے کیے، اور اس کے مقابلے میں جو ہے نا مریم نواز شریف صاحب نے جلسے کیے۔ جلسہ پیمانہ نہیں ہوتا، دیکھیے سہیل صاحب، جلسہ پیمانہ نہیں ہوتا، اس میں دیکھیں پارٹی ووٹر کی سپورٹر یا اس میں نواز شریف کا اگر بیانیہ نہیں تھا، نہیں میری بات سنیں، اگر اس میں نواز شریف کا اگر بیانیہ نہیں تھا تو وہ عوام کہاں سے آئی؟ نہیں، آپ کو تو ظاہر ووٹ تو ملے ہیں نا، 6 سیٹیں اس طرح نکلی ہیں آپ کی، لیکن اس پہ عدیل احمد ایم پی اے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں۔ آپ ٹرن آؤٹ دیکھیں اوورآل۔ ایک منٹ آپ کی طرف واپس آتے ہیں، عدیل احمد صاحب کیا کہیں گے، کیونکہ وہاں جو پارٹیز ہاری ہیں سبھی ظاہر دھاندلی کے الزامات لگا رہی ہیں۔ بالکل درست فرما رہے ہیں لیکن عدیل احمد صاحب سے بھی رابطہ کر رہے ہیں، لیکن سردار سہیل صاحب فرمائیے گا، آپ کنٹینیو کیجئے، اگر نواز شریف کا بیانیہ ہے سر تو پھر دیکھیں نواز شریف کا بیانیہ وہ آپ لوگوں نے، ہم نے سب نے دیکھ لیا کہ نواز شریف کا بیانیہ کامیاب ہے، کشمیری عوام نواز شریف کے ساتھ کھڑی ہے، کشمیری عوام نے اپنا فیصلہ نواز شریف کے حق میں دیا، لیکن کل جو معاملات ہوئے آپ یہ دیکھ لیں 32% جو ہے وہ ٹرن آؤٹ پی ٹی آئی کو 25 سیٹیں دے دی گئیں، پی ایم ایل این کے پاس اپنا جو دھاندلی ہے، آپ یہ باقاعدہ طور پر یہ کہہ رہے ہیں تو پھر الیکشن کمیشنر آزاد کشمیر کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ دھاندلی کے الزامات اگر عائد کیے جا رہے ہیں، ہمیں تو تحریری، وہ الیکشن کمیشن نہیں، میری بات سنیں، آپ کون سے الیکشن کمیشن کی بات کریں؟ وہ الیکشن کمیشن جو ایک وزیر کے خلاف ایک نوٹیفیکیشن جاری کرتا ہے، ایک لیٹر جاری کرتا ہے کہ جی اسے اپنا کشمیر بدر کیا جائے، اس نے وائلیشن کی ہے، اور وہ وزیر جو ہے عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، وہی وزیر ان کے جو وہاں کے امیدوار تھے ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھے وہ تقریریں کر رہا ہے، کون سے الیکشن کمیشن کی بات کر رہے ہیں؟ الیکشن کمیشن تو آپ کو پتہ ہے وہ ڈمی ہے جو پیچھے سارا سسٹم چلا رہے ہوتے ہیں، وہ کوئی اور ہے۔ نہیں، الیکشن کمیشن تو آپ لوگ لے کر آئے تھے نا، الیکشن کمیشنر بھی آپ کا تھا، وزیر اعظم وہاں آپ کا تھا، وہاں نگراں، سردار سہیل صاحب وہاں نگراں حکومت نہیں بنتی، ہم اپنے لیے تو نہیں لائے تھے، ہم نے ان کو یہ کہا تھا کہ آپ شفاف، جی اچھی بات ہے، آپ اپنے لیے نہیں لائے، وہ عوام کے لیے لائے ہیں، یا تمام پارٹیز نے اس کو متفقہ طور پہ تسلیم بھی کرتی ہیں، آپ کی گورنمنٹ تھی، وہاں نگراں حکومت نہیں بنتی، آپ ہی کا وزیر اعظم تھا، تمام چیزیں آپ ہی کے انڈر میں تھی نا وہاں پر، تو
जी बिल्कुल थी, तो उसके बाद हारने के बाद ये कहें कि जी वफाक बड़ा लेकिन असरअंदाज हुआ। डिक्टेट कहाँ से किया जाता है ये देखें, आपको भी पता है, हमें भी पता है। डिक्टेट कहाँ से किया जाता है, कहाँ से व्हाट्सएप आता है, कहाँ से जो है ना मैसेजेस आते हैं, ये हमें भी पता है और आपको भी पता है। अच्छा ये और जो- बताइए कि नून नहीं, लीग को मैं अगर लोग वोट पिछले डालते, दिनों सुने, एक स्टोरी लीक हुई थी। अच्छा देखें, बात सुनो ना, छोटी सी बहुत एक सारी स्टोरी चीजें। लीक हुई थी। एक मोहतरम साहब के जो वहाँ के हमारे एक बड़े मोतबर इदारे के वो सरबराह थे, उनकी एक स्टोरी लीक हुई थी। 1 अरब रुपए में उन्होंने कोई डील वील की थी वज़ीर आज़म बनाने की, पीटीआई की टिकटें वगैरह भी उन्होंने तकसीम की थी, फिर उनको जो है ना हटा दिया था। तो शायद ये कहानी आपके इल्म में होगी। जी बिल्कुल में भी है, मलक नईम उनका नाम तो है। जब मैं उस पर बात ऐसी- नहीं जी, करना चाह रहा कि बिल्कुल, उनको जब नहीं हटा था, दिया गया तो इट्स मीन कि इसका मतलब है कि शफाफियत की सर इससे बड़ी 20 क्या करोड़ मिसाल वो होगी। ले चुके थे, मेरी बात सुनिए, 20 करोड़ वो ले चुके थे और बाकी पेमेंट कहीं और भी जानी है। नहीं, जहां भी जानी है, लेकिन इतना आसान नहीं है। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी तो है ना, वहां से 11 सीटें हासिल की हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। इसका मतलब है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कैंपेन अच्छी चलाई, जिसकी वजह से 11 सीटें वो कैंपेन तो निकालने में कामयाब हो गए। कैंपेन में नहीं, कैंपेन पीएमएलएन से बेहतर किसी ने नहीं चलाई। अच्छा ये तो जाहिर है आप उनके आप आप कारकुन है, ये बात तो आप तो करेंगे। नहीं, मैं कारकुन की नहीं। अच्छा ये बताइए आपकी लीडरशिप, अभी जो लीडरशिप है आपकी लीडरशिप ने वहां एक ऐलान किया था कि जनाब अगर धांधली हुई तो अगर धांधली वहां होती है तो हम इस्लामाबाद में आके धरना देंगे। अभी ये बयान भी सामने हमारे नताइज न पहले तस्लीम किए न अब करेंगे, मरीम नवाज साहब बिल्कुल नहीं करेंगे, तो अब क्या इस्लामाबाद में धरना देंगे? देखिए उसके हवाले से क़यादत जो है ना वो अपना मशावरती इजलास बुला रही है, उस पर जो भी फैसला होगा और क़यादत जो भी फैसला करेगी, और हमारी कश्मीरी क़यादत और मरकजी क़यादत जो है वो कायदे मोहतरम ईमान नवाज शरीफ की हिदायत के मुताबिक जो भी फैसला होगा उस पर लब्बैक होगा। अच्छा जी, इसको जाहिर अभी अब क़यादत मौजूद है, लेकिन हमने ये देखा कि पूरे इलेक्शन में शहबाज शरीफ साहब जो सदर हैं पार्टी के, ना वो कैंपेन में हिस्सा लिया, ना उन्होंने कोई ट्वीट किया। अली शहजाद शाह सलान साहब भी उन्होंने हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान। शहजाद शाह जिलानी सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। जी वालेकुम। शाह साहब क्या कहेंगे जो कश्मीर का इलेक्शन था, पीटीआई जीत गई 25 सीट्स, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी आपकी जमात की 11 हैं और नून लीग की 6 सीट्स हैं वहाँ पर, और पीटीआई का तो बयानिया जो है हमारे सामने है। उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब के बयानियों को वोट मिला है, उनको मालूम है इमरान खान सफ़ीर बने हुए कश्मीर के, और इसीलिए दूसरी पार्टीज हार गई हैं। जी देखें, जो कश्मीर के जो इंतखाबात हैं उस हवाले से कुछ कयास आराइयाँ पहले से की जा रही थी, और ज़ाहिर है एक जो ट्रेंड होता है उसको भी देखना होता है कि जो मरकज़ में जिसकी हुकूमत होती है, कश्मीर हो या वो गिलगित बल्तिस्तान हो, वहाँ पर उनकी हुकूमतें जो है वो कायम हो जाती हैं। इस बार हम थोड़ा सा ये महसूस कर रहे थे कि शायद कोई अपसेट हो या कोई एक अनयूजुअल किस्म का कोई रिजल्ट आ जाए। फिर ये भी बात हो रही है कि कुछ धांधली के हवाले से या अच्छा शाह साहब थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, यहाँ पर हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपी अदील अहमद साहब, उन्हें प्रोग्राम में शामिल है, गुफ्तगू करते हैं, अब आप कंटिन्यू कीजिए। जी, तो मैं ये कह रहा था कि जो जहाँ पर नैरो मार्जिन था वोट्स का, वहाँ पर थोड़ा रिजल्ट तब्दील भी हुआ है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये इलेक्शन था और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो जलसे हुए, जो वहाँ पर इलेक्शन कैंपेन हुई, उससे एक वाजे एक बात सामने निकल के लोगों की जो इस बार की चॉइस है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बयान किया कि जो मरकज में हुकूमत होती है जिस भी पार्टी की हो, जब नून लीग की थी तो वहाँ पर नून लीग ने हुकूमत बनाई, जब आपकी थी तो जाहिर है पीपल्स पार्टी ने हुकूमत बनाई। अदील अहमद साहब पूछ लेते हैं, अदील क्या कहेंगे, ये जो बाद लोग कहते हैं जी पिछले 15-16 साल से हम देख रहे हैं कि जिसकी इस्लामाबाद में हुकूमत होती है वही मुजफ्फराबाद में हुकूमत बनाता है, सिर्फ इस वजह से वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हुई है। अच्छा अदील साहब की आवाज़ शायद नहीं पहुंच पा रही, उनसे दोबारा रब्ता करते हैं। जी शाह साहब, अब ये बताइए कि कहा जा रहा था कि शफाफ इंतखाबात होंगे, अगर आप पीपल्स पार्टी की जानिब से ऐसा कहा जा रहा है कि अगर शफाफ इंतखाबात होते तो पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप करती है आज़ाद कश्मीर में। सर अभी भी 11 सीटें लेने के बाद भी आपको लगता है शफाफ इंतखाबात नहीं हुए? देखिए 11 सीटें तो वैसी हमारी बनती थी, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है कि हमें कोई हैरत हो या इस पर, हमें तो बल्कि उल्टा तशवीश हो रही है इस सूरत हाल पर, जहाँ पर हमें कंफर्टेबली एक 22 से 23 सीटें हमारी जो है हमारी अपनी कैलकुलेशन थी, और हम अगर थोड़ा सा ज्यादा अगर जोर लगाते तो शायद ज्यादा भी आ जाती। लेकिन वहाँ पर इस बार का ट्रेंड जो है वो ये था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हॉट फेवरेट थी,
لیکن چونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو گورنمنٹ مشینری وہاں پر استعمال ہوئی، الیکشن کمیشن جو ہے وہ ناکام ہوا، وہاں پر جو ہے دھاندلی اور وہ جو پیسے بانٹے گئے، کیا وہ آپ ہم نے نہیں دیکھے اپنے؟ نہیں، لیکن اس میں شاہ صاحب ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ جب نون لیگ وہاں جیتی ہے تو 11 سیٹیں بھی نہیں تھیں آپ کے پاس، لیکن اس بار اس کے مقابلے میں آپ کی پوزیشن بہتر رہی ہے، تو یہ صرف یہ کہیں کہ جی صرف پیسے بانٹے گئے، کیونکہ یہ تو الزام فواد چودھری نے آج آپ کی پارٹی پہ لگایا ہے کہ جہاز بھر کے گیا ہے یہاں سے پیسوں کا، اور پیپلز پارٹی نے، آج شیخ رشید صاحب نے بھی کہا کہ 3-4 سیٹیں زیادہ اس لیے ہو گئیں پیپلز پارٹی کی کہ وہاں بڑی تعداد میں آپ نے کروڑوں اربوں روپیہ خرچ کیا ہے۔ دیکھیں، اگر کروڑوں اربوں روپے اگر ہم نے خرچ کیے پیپلز پارٹی نے تو ان کا ثبوت ان کے پاس ہے، تو لے آئے سامنے، ان کی تو حکومت ہے، ادارے ان کے انڈر ہیں، ان کے پاس تو صرف الزام تراشیوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اگر کوئی پیسے بانٹے گئے تو وہ سب نے دیکھا کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے جو ہے وہ 5-5 ہزار نوٹوں کی دستی وہاں پر بانٹی، لوگوں میں یہ بات عام ہے، جام ہے۔ اگر ہم کچھ چیزیں میڈیا پہ ڈسکس نہیں کر پاتے، کوئی مجبوریاں ہیں، میں بات کر رہا ہوں خاص طور پہ میڈیا چینلز کی، تو اس کو چلے مجبوریوں کو ہم بھی سمجھتے ہیں، لیکن اگر آپ کشمیر چلے جائیں وہاں پہ آپ کو کوئی بھی مل جائے گا، کسی چوک گلی میں چلے جائیں وہ کہیں گے جی بالکل یہاں پر ایک منظم طور پہ، آپ کو تو اتنے جھنڈے ہی نہیں نظر آئیں گے وہاں پہ پاکستان تحریک اچھا، اس میں شاہ صاحب ایک بڑی اہم بات، کچھ سینئر تجزیہ کاروں نے یہ بھی کہا، آپ نے بھی سنا ہوگا یقیناً، اور اخبارات میں رپورٹ بھی ہوا کہ عمران خان جب وہاں گئے ہیں کمپین کرنے تو انہوں نے مقبوضہ جموں کشمیر کی بہت بات کی، مودی کی بہت بات کی، ہندوستان کے کردار کی بہت بات کی، جبکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یا مریم بی بی نے وہاں اتنی بات نہیں کی مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے حوالے سے، یا بھارتی کردار ہے جو مقبوضہ جموں کشمیر کے حوالے سے بات نہیں کی گئی۔ آپ نے صرف تنقید کی عمران خان پر، اور اسی طرح مریم بی بی نے تنقید کی عمران خان پر یا آپ کی پارٹی پر، یا آپ کی پارٹی نے ان کی پارٹی پر۔ دیکھیں، نون لیگ کا تو موقف وہ نون لیگ والے دیں گے، میں ان کے بیان نہیں کہہ سکتا، لیکن میں پاکستان پیپلز پارٹی کے اگر آپ جلسے اگر آپ نے فالو کیا ہو، آپ نے اگر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، بی بی آصفہ کی، یا ایون میڈم فریال صاحبہ کی اگر آپ نے اسپیچیں سنی ہو، اس کے اندر تو بات ہوئی تھی کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی نے کشمیر کوز کو کس طرح وہ کیا۔ اگر ہم بات کریں الزام تراشیوں کی تو وہ تو ہمارے جو بانی تھے، قائد تھے، وزیر اعظم سابق پاکستان کے صدر رہے شہید ذوالفقار علی بھٹو، ان کے لیے جو نازیبا زبان استعمال کی گئی، میرا خیال ہے کہ یہ اس کا ریئیکشن بھی آیا ہے۔ یہ پی ٹی آئی نے ہمارا کام تھوڑا سا آسان کر دیا، کیونکہ لوگوں میں بڑا تاؤ تھا، غصہ تھا، اور بڑا اس پہ ناپسندیدگی کا اظہار کیا کشمیریوں نے کہ جی جو وہ بھٹو صاحب جو کشمیر کا مقدمہ لڑے یو این سیکورٹی کاؤنسل اور شملہ معاہدہ اور پتہ نہیں کیا کیا، ان کو یہ غدار کیسے کہتے ہیں، اور وہ سیاسی بونے جو ہیں جن کا اپنا کوئی قد نہیں ہے۔ دوسری بات، چیئرمین صاحب نے اپنی تقریر میں کہی تھی، ایک جو ہے وہ گنڈا پور صاحب کا نام لیا کہ وہ شہید ہیں اور وہ شہید جمہوریت ہیں، اور ہم ان کو مانتے ہیں، ہم ان کو نہیں مانتے۔ دوسری بات یہ بات ہوئی کہ مودی کو انہوں نے آڑے ہاتھوں لیا اپنی ساری اسپیچز پہ، انہوں نے جو آرٹیکل 370 کی بات تھی، یا جو مقبوضہ کشمیر کے اوپر جو بھی معاملات مظالم ہیں اس کی وہ بات کرتے رہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ جی پیپلز پارٹی نے صرف جو ہے مڈ سلنجنگ کی ہے اور فنگر پوائنٹنگ کی ہے، بلیم گیم کیا ہے، تو میرا خیال ہے کہ وہ کوئی ایسی سیاسی جماعت نہیں تھی وہاں کشمیر کے الیکشن میں جس اچھا صاحب، دھاندلی اگر ہوئی ہے، چلیں جی آپ اور نون لیگ ظاہر ہے جو پارٹی ہار جاتی ہے عموماً یہ کہا جاتا ہے وہ دھاندلی کے الزامات تو لگاتی ہیں، اب اگر وہاں دھاندلی ہوئی ہے، جس طرح سردار سہیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو الیکشن کمیشن سے رجوع بھی کریں گے، اور دھرنا جس طرح مریم بی بی نے کہا اسلام آباد میں دیں گے، اس پر پتہ نہیں وہ قائم ہے نہیں ہے، لیکن کیا پاکستان پیپلز پارٹی بھی اسی قسم کا کوئی لائعمل ترتیب دینے لگی ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو انتخابات میں جو رزلٹ آیا ہے، وہ چیئرمین صاحب نے کہا ہے کہ وی ہیو ایمرجڈ ایز دی اسٹرانگ اپوزیشن ان AJK الیکشنز جو ہے 2021۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ہمیشہ پارلیمنٹری فورم، ہم نے ہمیشہ بات کی ہے کہ بات جہاں پر کی جائے، جہاں پہ لڑا جائے، جہاں پر بات کا اثر ہو، وہاں پر بات کی جائے۔ یہ جو احتجاج اور مظاہرے کی ابھی کال جو ہے آئی نہیں ہے، نہ ہی ایسا کوئی لائعمل جوڑا گیا ہے۔ ابھی جائزہ لے رہے ہیں کہ کبھی کل ہی الیکشن ہوا ہے، اس کے نتائج جو ہیں وہ ابھی یہ دھاندلی کی جو آپ بات کریں شاہ صاحب، دوسروں سے جب ہم پوچھتے ہیں کہ جی کوئی ثبوت ہے، جس طرح آپ نے بھی کہا کہ ان کے پاس اگر کوئی شواہد ہیں اس قسم کے کہ ہم نے پیسے تقسیم کیے ہیں سامنے لے کر آئیں، کیا دھاندلی کے شواہد آپ لوگوں کے پاس ہیں؟ کچھ ویڈیوز ہیں یا کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں جو آپ الیکشن کمیشن کو دیں گے؟ بالکل ہے، اور اگر آپ کو آپ کے علم میں ہوگا کہ ہمارے سینیٹر تاج حیدر صاحب نے بھی ایک درخواست جمع کرائی ہے۔ اس کے علاوہ یہ صرف کشمیر، صرف ہم بات نہیں کر رہے کہ AJK ٹیریٹری کی، جہاں جہاں الیکشن میں بد نظمی ہوئی
यहाँ पे आपने देखा कराची में भी PTI ने किस तरह से वो किया, तो हम ही उसमें कंप्लेनेंट है, हमने ही कॉल किया है, हमने ही एग्रीड पार्टी है। इसी तरीके से जो कश्मीर के अंदर अगर हम ज्योग्राफिकली और लोकेशन के हिसाब से बात करें तो वहाँ पर जो मुनज़्ज़म धांधली हुई है उसमें यही बात थी कि हमारे जो रिटर्निंग ऑफिसर को जो दरखास्तें गई थी, रिकाउंट हुआ और हमने अपनी चीज़ों को जो है वहाँ पर जाके जोर डाला, तो वो चीजें हुई कि रात को काउंट हुआ और वो 9 अच्छा, आपने एक सर अभी आपने गुफ्तगू में एक जुमला कहा था कि हम शायद थोड़ा सा और जोर लगाते तो मजीद सीटें आ सकती थी, तो आप नहीं समझते बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो चेयरमैन जो है आपके, जब बड़ी अरूज पे थी कैंपेन अधूरी छोड़ कर चले गए अमेरिका, उससे बड़ा असर पड़ा है इस बात का? देखिए, एक बयानिया तो वो देकर गए थे कश्मीर में, वो ऐसे नहीं है कि वो अमेरिका चले गए थे। जब वहाँ पे कैंपेनिंग थी उन्होंने काफी अच्छे खासी जलसे किए, रावला कोट में जलसा किया उन्होंने, बाग में, मुजफ्फराबाद में किया। वो जलसे जब हुए उसके बाद फिर बीबी आसफा ने उसको कंटिन्यू किया। मेरा ख्याल है कि ये एक बात ये गैर जरूरी तौर पे की जा रही है कि वो अमेरिका चले गए छोड़ के। मैंने जो बात जिस तनाजुर में की है या जिस बैकग्राउंड में की है कि हम थोड़ा सा और जोर लगाते, वो मेरी मुराद है कि जो ये मशीनरी ने जो एक ऑर्गेनाइज्ड एंड मैनेज किया है इसको सारा, अपने जो इतनी सीटें वो क्लेम कर रहे हैं, उस पर अगर हम थोड़ा सा और जोर लगाते, जैसे हमने रात को अपनी 1-2 सीटों पे जोर लगाया तो रिजल्ट हमारी फेवर में आ गया। बिल्कुल रिजल्ट फेवर में आ गया। अब चलते हैं जरा सरदार सुहेल साहब से भी जरा मैं गुफ्तगू करना चाहूँगा। सरदार सुहेल साहब फरमाइएगा, इस आप नहीं समझते इस्माइल गुज्जर साहब का बयान फिर दौरान इंतखाबात, उससे भी नून लीग की साख को शदीद नुकसान पहुंचा और रद्द-ए-अमल सामने आया, क्योंकि नून लीग मुफाहमत की सियासत करती थी लेकिन मुफाहमत से अब मज़ामत का रास्ता इख्तियार कर चुकी है। देखिए, सबसे पहले तो जो इस्माइल गुजर ने जो इक़दाम किया है उसके हवाले से शोकाज हमारी पार्टी ने जारी किया उसको, एहसन इकबाल साहब ने। ठीक है, बिल्कुल जी बिल्कुल शोकाज जारी किया है अचानक। जी बिल्कुल। और दूसरा ये है कि वो उनकी जाती राय थी, ये नून लीग का बयानिया नहीं है। सर, और इससे पहले मैं आपको एक और मुखालिफ इतना बड़ा बयान दे दिया जाता है। नहीं देखें, वो एक जाती शख्स की राय हो सकती है, वो पूरी नून लीग का बयानिया नहीं है। नून लीग ने जो इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी हैं, जो हमारे कायद ने इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी हैं, लेकिन मजम्मत की सियासत भी तो हो रही है ना। बात मुफम्मत की होती थी, शहबाज शरीफ साहब मुफम्मत की बात करते हैं तो नहीं, मुजामत हम किससे कर रहे हैं? देखिए मेरी बात सुने, मुजामत हम इन सिलेक्टेड से कर रहे हैं जो इस मुल्क में मुसल्लत कर दी है। मुजामत हम इस अवाम के लिए कर रहे हैं, इस अवाम के हकूक के लिए कर रहे हैं। जो महंगाई और जो बेरोजगारी इस मुल्क के ऊपर जो है ना हमारे ऊपर थोप दी गई है, हम उसके लिए मुजामत कर रहे हैं। हमारी मुजामत जो है वो अवाम के लिए, इस मुल्क की बका के लिए, इस मुल्क की सलामती और इस मुल्क की खुशहाली के लिए है। दूसरी बात जो आपने की कि कश्मीर कैंपेन में खान साहब ने जो बातें की है इंडिया के खिलाफ, मेरी बात सुने, जो खान साहब ने बातें की, आप कह रहे हैं कि मोदी के खिलाफ की है। खान साहब की मिसाल जो है ना चोर मचाए शोर वाली। खान साहब ने अपना कश्मीर भेज के अब वो शोर मचा रहे हैं कि जी मैं हकूक दिलाऊंगा। ये अवाम को पता है, ये कश्मीरियों को भी पता है कि हकूक कौन दिलाएगा। नून लीग ने कभी भी कुलभूषण यादव को दहशतगर्द नहीं कहा। सर क्यों नहीं कहा? मैं आपको बताऊं कि नवाज शरीफ कश्मीरियों का सफीर बन के अक़वाम मुत्तहिदा में गया। नवाज शरीफ कश्मीरियों का सफीर बन के अक़वाम मुत्तहिदा में गया, उसने कश्मीर का मुकदमा खुद लड़ा ज़ाती तौर पे। अच्छा, ये जो मैंने सवाल किया था आपसे, सरदार साहब जवाब नहीं दिया आपने कि आपकी पार्टी के सदर शहबाज शरीफ साहब मुल्क में मौजूद होने के बावजूद कैंपेन में ना उन्होंने हिस्सा लिया, ना एक ट्वीट तक नहीं किया उन्होंने इलेक्शन से पहले। नहीं, आप कल उनकी ट्वीट देखें। कल की बात नहीं कर रहा हूं, इलेक्शन से पहले, जब कल तो इलेक्शन हो गया सर, तो उसके लिए मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा थी, वो खुद उनको सीनियर इंचार्ज बनाया हुआ था। इमरान खान साहब पार्टी के सदर वहां पहुंचे, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वहां पहुंचे, जवान इस्लामी के सदर वहां पहुंचे। तो इनके मुकाबले की हमारे पास मरियम नवाज शरीफ साहब है, हमारा जो पार्टी का सदर है, हमें उनकी जरूरत ही नहीं पड़ी। जो सर्टिफाइड नाअहल है उनको आप कैंपेन चलाने भेजेंगे, रिजल्ट तो ऐसे ही होगा। सर्टिफाइड नाअहल है वो आपको ही पता है कैसे हुए हैं। वो साकिब निसार साहब का वो लेटर वाला तो आपको अदालतों को क्रिटिसाइज ना करें ना, जो अदालतों को फैसले हैं तो सारे। साकिब निसार की बात कर रहा हूँ, वो एक लव लेटर पहुंचाने के लिए जो ना वो कोल्ड ड्रिंक पे वो लिया करते थे। तो आप उनकी बात कर रहे हैं, उन्होंने जो बयान शामिल ना करें सर, ये तो बहुत पुरानी बात है, जो कॉलेज दौर में इस तरह हुआ होगा। लेकिन बचपन की आदत जो वो जाती नहीं है, बचपन की आदत नहीं जाती। बचपन तो फिर नहीं जाना चाह रहा हूँ उस तरह मरियम नवाज साहिबा का, सफदर साहिबा का सबके सामने। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इस वक्त जो आपने कहा कि आपकी पार्टी का बयानिया मकबूल था, उसके बावजूद भी धांधली की गई है, जबकि हमने ये देखा कि वहां जाकर जिस तरह आप लोगों ने इमरान खान साहब पर तनकीद की, मोदी पर तनकीद नहीं की, ना मकबूजा कश्मीर के हवाले से कोई हल की बात आपने वहां की। आप हुकूमत में आएंगे, हम कश्मीर का मुकदमा लड़ रहे हैं अक़वाम मुत्तहिदा में। खान ये कहाँ लड़ रहे हैं सर? ये भी अक़वाम मुत्तहिदा में लड़ रहे हैं। आगे मैं बता रहा हूँ, खान साहब तो कश्मीर भेजकर आ गए
उन्होंने अब अच्छा तो सर, चोर प्रोग्राम मचाए, में- शोर वाली बात है कि प्रोग्राम उन्होंने में शोर यहाँ पर- करना अच्छा है ये क्योंकि वो ये बेच ये चुके हैं। ये तो देखें, ये कश्मीर बेच के आ गए तो बाहर आके बयान दिए जाते हैं ना। सलामती कमेटी की जब मीटिंग हुई थी तो वहां जाके भी बोलते हैं कि कश्मीर बेच दिया पीटीआई ने, वहां तो खामोशी छा जाती है सबकी। अभी अभी जो अपना मीटिंग हुई है, जो अक़वाम मुत्तहिदा में जो मीटिंग हो रही है, उसमें तो खान साहब शिरकत कर रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से हमारे वज़ीर खारजा साहब शिरकत करते हैं। अच्छा सर, यहाँ प्रोग्राम में शामिल गुफ्तगू करेंगे सीनियर तज्ज़ियाकार एंकर पर्सन आसिम रजा साहब ने भी ज्वाइन किया है, उन्हें भी प्रोग्राम में शामिल गुफ्तगू करते हैं। आसिम रजा साहब फरमाइएगा, बाकायदा तौर पर आप नताइज भी जो है सरकारी नताइज सामने आ चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 25 नशिस्तों पर जो है वो बरतरी हासिल कर सकी, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 11 और नून लीग का भी तमाम तरह नतीजा आपके सामने, क्या कहना चाहेंगे आसिम रजा साहब? चलिए, उससे पहले हम बात करते हैं, शहजाद साहब की तरफ चलते हैं। शहजाद शाह जिलानी साहब, सर अब आपने कहा कि जाहिर है आप प्रोटेस्ट तो करेंगे, लेकिन फिलहाल कोई फैसला ऐसा नहीं हुआ और पार्लियामेंट में ही एहतजाज होता है। तो जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कहा कि एक बड़ी अपोजिशन के तौर पर सामने आएंगे और वहाँ हम बात करेंगे, तो जिस तरह यहाँ तस्लीम कर लिया था 2018 के इलेक्शन को, इसका मतलब है कि ये तो आप वहाँ के इलेक्शन को भी तस्लीम तो कर लिया है आपने। देखिए, हमारे पास चॉइस नहीं है। अगर हम बात करें 2018 के इलेक्शन हो, ख्वाह वो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन हो, उधर भी आप लोगों ने देखा कि जो सूरत पेश आई, हमारी कैंपेनिंग बड़ी अच्छी थी। वहाँ पर भी हमारे जो है वो 1-2 सीटों पर जो है वो डाका डाला गया। तो अब यहाँ पर भी कुछ सीटों पर डाका डाला गया है और मेरा ख्याल है कि जो सिंपल मेजोरिटी जिस पर गवर्नमेंट बनती है उसकी बड़ी स्ट्रगल की गई और उतने ही नंबर दिए गए पीटीआई को, ताकि उनको किसी की जरूरत ना पड़े या कोई मखलूक हुकूमत ना बनानी पड़े। तो ये तो सारा एक बाय डिजाइन है। इसके बारे में अब मैं इतना ही कहूँगा कि देयर आर सर्टेन थिंग्स दे आर डिजाइंड, टेलर मेड। तो ये जो कश्मीर का जो इलेक्शन हुआ है, ये टेलर मेड है, ये डिजाइंड है। अब इसमें जो सबसे ज्यादा जो इसका जो बेनिफिशरी है वो पीटीआई है, और इसमें जो जेन्युइन बेनिफिशरी जो था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो सबसे ज्यादा इसमें विक्टिम है और मुतासरा है। तो इसके अलावा आप क्या इस पे बात करें? अच्छा ठीक है जी, आसिम रजा साहब। आसिम रजा साहब, सर फरमाइएगा, नताइज भी सरकारी सामने आ चुके हैं, तमाम तर सूरत हाल आपके सामने, क्या कहना चाहेंगे आसिम रजा साहब? अच्छा आसिम रजा साहब गालिबन उनसे बात नहीं हो सकती। अच्छा शहजाद साहब जिलानी साहब, अब ये बताइए कि जनाब कि कश्मीर के हवाले से तो जाहिर है जिस तरह के तवक्कुआत थी बकौल आपके, वो तवक्कुआत आप लोगों की पूरी नहीं हुई, और पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट कायम है पीटीआई की, वो आज़ाद कश्मीर में भी अब कायम हो गई, जीबी में भी उनकी गवर्नमेंट है। अब ले दे के सिंध रह गया है, वो कह रहे हैं जी सिंध भी ख़त्म करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत और कारकर्दगी की बुनियाद पर आपको यहाँ से भी चलता करेंगे बहुत जल्द। आज शेख रशीद साहब ने वाशकाब अल्फाज में कह दिया है। अच्छा, ये शेख रशीद साहब ने कहा है कि ये यहाँ से चलता करेंगे, कैसे करेंगे भाई? मुझे आप ये बताएं कि शेख साहब के पास ऐसा कौन सा पावर आ गया, उनके पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है कि वो इतने बड़े मैंडेट वाली पार्टी जिसके करीब दूसरी कोई जमात नहीं है, उनके पास ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो अदम एतमाद ले आएंगे? उनके पास ऐसी कौन सी आइन का कोई आर्टिकल है, कोई कानून है? सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो तो। देखिए, सुप्रीम कोर्ट से बेशक वो रिक्वेस्ट करें। सुप्रीम कोर्ट मजाज नहीं है कि किसी इलेक्टेड जो है वो गवर्नमेंट को जो है वो घर भेज दे और बगैर किसी मामले के, बगैर किसी के। ये उनकी एक खाम ख्याली या एक ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन ये हकीकत का रूप नहीं धार सकती। उसकी वजह यह है कि अगर आपने जिस दिन ये सोचा या करने का भी सोचा, उस दिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अवाम जिस तरीके से बाहर आएंगे, उससे फिर ये अगर कोई हलचल करेंगे तो फिर ऊपर तक हलचल। अच्छा शाह साहब, एक कंफर्म कीजिएगा, एक खबर ज़राए के हवाले से हमारे पास पहुंची कि इलेक्शन से एक दिन पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को फ़ोन आया था जी बाजवा साहब का, और जहां उन्होंने दावत दी अपने बेटे के वलीमे की। इसके अलावा अमेरिकन दौरे के हवाले से भी कोई बात हुई है? नहीं, इसमें कोई अमेरिका के दौरे के हवाले से बात नहीं हुई। इसमें उन्होंने एक गुडविल जेस्चर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने पहले भी उनकी एक दावत थी, उस पर चेयरमैन साहब को मदऊ किया गया था, अगर आपको याद हो। गालिबन उनके बेटे या बेटी की शायद पहले दावत हो चुकी है शादी की। तो इस तरह से जो है वो उन्होंने इस बार भी जो है उनको एक एक्सटेंड किया। मतलब ना मुख्तलिफ हलकों ने उन्हें भेजा है, ना ही उनको रिपोर्ट देने की जरूरत है।
देखिए रिपोर्ट अगर आप अगर किसी को देंगे चेयरमैन साहब तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी को देंगे। अगर हम वो रिपोर्ट देंगे तो पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है, आला क़यादत है, उसी को देंगे। अच्छा सरदार सुहेल साहब फरमाइएगा, अब नून लीग की क्या हिकमत अमली होगी? आप कहते हैं कि जी इलेक्शन कमीशन, कौन सा इलेक्शन कमीशन जो कि खुद आप उसको भी जानिबदार कह रहे हैं, तो सर लाएमल क्या होगा नून लीग का? नताइज तस्लीम करेंगे, शिकायत तहरीरी तौर पर जमा कराएंगे, क्या करेंगे? देखिए नताइज हमने आज तक 2018 के आज तक हमने तस्लीम नहीं किए, उसके लिए हम मुजामत कर रहे हैं। तस्लीम नहीं किए सरदार साहब, असेंबली में बैठे हुए इस्तीफे देने को आप तैयार नहीं। तस्लीम तो सब कुछ कर लिया आपने, 3 साल में एंजॉय कर रहे हैं आपके सारे एमपीएस एमएनएस मराहत को। नून लीग पार्लिमानी पार्टी है, देखिए नून लीग पार्लिमानी पार्टी है और पार्लिमान को वो जो है ना बाला तक समझ के, सर अगर पार्लिमान को बाला तक समझते तो फिर नताइज को भी तस्लीम करें ना। एक तरफ आप कहते हैं नताइज को तस्लीम नहीं करते, नताइज की तमाम दानली के सबूत हमारे पास है। जिस तरह से इन्होंने नोटों की गड्डियां तकसीम की, जिस तरह से इन्होंने नोटों की गड्डियां तकसीम की, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन के खिलाफ वर्जियां की गई, उनके जो है ना कानून की धज्जियां उड़ाई गई, तो ये हमारे सामने कानून मौजूद है, जाए इलेक्शन कमीशन में तहरीरी तौर पर लिख कर दे दें कि आप इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे हैं। सर आप उन्हीं की छतरी के नीचे इलेक्शन भी ले रहे हैं और आप मानने को तैयार नहीं चल रहा है। नहीं सर, ये किस तरीके से मुमकिन है? फॉरेन फंडिंग केस कितने साल से चल रहा है, आप ये बताएं। उस पर कौन सा फैसला होने वाला है? चले उसका फैसला तो होने वाला है। जब होने वाला है तो हम यही करेंगे। अगर हम इलेक्शन कमीशन जाते हैं तो वहाँ उन्होंने 5 साल तो ऐसे ही गुजार रहे हैं, डस्का का फैसला तो बनी रहेगी। डस्का का फैसला आपने तस्लीम किया, आपने बड़ी तारीफें की थी उस वक्त तो, लेकिन मेरा सवाल ये है, डस्का का फैसला पहले इन्होंने डाका डाला, उसके बाद डस्का का फैसला दोबारा से सर तहरीरी तौर पर लिख कर दिया तो उसके बाद ही हुआ था ना सर, तो अब भी कर लीजिए। बिल्कुल हम कर रहे हैं, इस पे तमाम कानूनी पहलुओं पे जो है ना पार्टी जायजा ले रही है, क़यादत हमारी जायजा ले रही है। सर अब आपने मान लिया कि कर रहे हैं, इससे कबल आप मानने को तैयार नहीं थे। अब हमने ये देखना है, पार्टी ने क़यादत में फैसला करना है कि लोग बड़े हैरान हैं सरदार साहब, एक बात पे लोग बड़े हैरान हुए, कश्मीर आपकी जो कैंपेन चलती रही, मरियम बीबी ने चलाई कैंपेन, कि वहाँ राजा फारूक हैदर साहब जिन्होंने 4-5 साल वहाँ हुकूमत की, वज़ीर-ए-आज़म रहे, वहाँ पर वो इमरान खान की गुफ्तगू होती थी, बिलावल के जवाब देते थे, मोदी के ऊपर हल्की फुल्की गुफ्तगू हो जाती थी। अपनी कारकर्दगी नहीं बताई उन्होंने कि मैं 5 साल क्या करता रहा कश्मीर में वज़ीर-ए-आज़म के बतौर वज़ीर-ए-आज़म रहकर, उस पर कोई बात नहीं करते आप लोग कि हमारे राजा फारूक हैदर साहब को देखो जी कश्मीर में वहाँ उन्होंने जनाब दूध शहद की नहरें बहा दी, उस तरह की कोई बात नहीं। ये एक बात आपको क्लियर कर दूं, नून लीग की सियासत और नजरिया जो है ना वो है काम। आज अगर हम काम बताएं तो सही सर, क्या काम किया आपने वहाँ पर? जो वोट देते हैं आपको, पीटीआई वाले ये तो कहते हैं कि नून लीग ने वहां कोई काम ही नहीं किया, उनको वोट कैसे देते लोग? अच्छा देखें, अच्छा ये कह रहा वो है, वो कह रहे हैं जिन्होंने बेचारों ने खुद 3 साल से कुछ भी नहीं किया। आप मुल्क की हालत देख लें। अच्छा ये जवाब है, यानी कोई आपसे कारकर्दगी पूछेगा कश्मीर में तो आप कहेंगे यार हमारी तो चलो नहीं है, इनकी भी नहीं है। नहीं हमारी है कारकर्दगी, हमारी कारकर्दगी क्यों नहीं है सर? तो बताइए ना क्या कारकर्दगी, बता दीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर वहां नहीं है, रोजगार के लिए कुछ आपने वहां नहीं किया, सेहत के लिए कोई काम आपका वहां नहीं हो सका, फिर मुझे बता दें इसके अलावा क्या काम किया? देखिए वहाँ तमाम जो रोड वगैरह जो हैं, पुल वगैरह जो वो पीएमएलएन के दौर में बने हैं, वो अभी हमारे इस 5 साल के दौर में बने हैं। आप उससे पिछली तारीख उठा के देख लें कश्मीर की, उसमें कौन से तरक्याती काम हुए। 5 साल के अंदर रिकॉर्ड तरक्याती काम, जब तक हमारी गवर्नमेंट थी, जब तक हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट थी, हमने वहाँ काम करवाए। उसके बाद जब से ये जो नाहल और सिलेक्टेड हमारे पे मुसलत किए गए, इन्होंने फंड जारी नहीं किए वहाँ, इन्होंने वहाँ की जो सब्सिडीज है उन पे अपना डाका मारा। इन्होंने कहाँ का डाका नहीं मारा। उसके बाद ये 3 साल से तो हुकूमत वहाँ हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना वो पीटीआई की है। चलिए जाते शहजाद जिलानी साहब से आप सवाल करना चाह रहे हैं। असलान जी जिलानी साहब, आप लोग को भी अब ज़ाहिरी तौर पर क्या लाए लोगों, आपकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी क्या फैसला करने जा रही है नताइज के हवाले से? देखिए ये अभी सीसी जब मीटिंग होगी उसमें बातचीत होगी, उसमें जायजा लिया जाएगा। मुकम्मल तौर पर इंतखाबी मुहिम के हवाले से लिया जाएगा, उम्मीदवारों के हवाले से लिया जाएगा। जहाँ हम जीते वहाँ पर उसको देखा जाएगा, जहाँ हम नहीं जीत पाए या हार गए या बड़ा क्लोज एक मार्जिन पे हारे, तो मतलब जहाँ जीते वहाँ शफाफियत है, जहाँ हारे वहाँ पर आपको जो है वो शुकोशबात हो सकते हैं। होता तो ऐसे ही है ना मेरे भाई। जब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को जब आप तैयारी से हरवा देते हो और वहाँ पे पता नहीं कौन जो बेनाम किस्म का आदमी उसको आप जितवा देते हो, तो उससे और क्या नतीजा? सर वो भी कारकुन है साहब का, पीपल्स पार्टी का। देखें बात सुने, अभी आप ये बात कर रहे थे कि जी क्या किया क्या नहीं किया। हमारी देखें एक आज़ाद जम्मू कश्मीर एक बड़ा एक है इलाका, अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जाएं तो कम से कम 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। बिल्कुल। अब हम अगर नीलम से जीते हैं तो जरूर हमने वहां से कोई काम किया था ऐसा कोई
बिल्कुल रोड सर, बनाई थी, कोई ना कोई सड़क कारकर्दगी बनाई थी। आपकी बिल्कुल होगी। उसके बहुत बाद- बहुत शुक्रिया शहजाद शाह जिलानी साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इसके साथ सरदार सुहेल मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, आप दोनों हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, हमने गुफ्तगू की आज के प्रोग्राम में कश्मीर के इंतखाबात के सरकारी नताइज के हवाले से और तफसीली तौर पर तमाम सूरत हाल आपके सामने रखी और दोनों पार्टीज़ का मौक़िफ़ रखा। गालिबन तहरीक इंसाफ के रहनुमा तक हमारी आवाज़ पहुँच पाई, अदील अहमद साहब से, लेकिन कोशिश करेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद सूरत हाल और इन पार्टीज़ के लाए अमल सामने आए तो उसके बाद फिर हम इस पर तफसील गुफ्तगू कर सकेंगे और इनका मौक़िफ़ भी आपके सामने रख सकेंगे। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का इख्तिताम पजीर होता है। अरसलान नईम और अली सरवर को दीजिए इजाज़त, मौलाना के बाद।